تہجد کی نماز کے تعلق سے کچھ باتیں سیکھتے ہیں تاکہ انشاءاللہ عزیز اپنے زندگیوں میں یہ عمل کو ہم داخل کرنے کی کوشش کریں. یاد رکھیے تاکہ رات میں جب لوگ سو جاتے ہیں، لوگوں کے رشتے رب سے ٹوٹ جاتے ہیں، عام طور سے ذکر و اذکار لوگ چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر لوگ لہو اور لعب جس کو، یا لغویات میں رات میں جس کو کہیں گے فالتو وقت گنوا کی باتیں کرتے ہیں، یا رات میں لوگ جو برائی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، زنا، چوری، برائی ہے نا، اندھیرے میں ہے نا اس طرح کے اعمال کرنے لگتے ہیں، تو اس وقت ایک بندہ مومن اٹھتا ہے، بستر سے اپنے آپ کو الگ کرتا ہے، ٹھیک ہے، بستر کے نرم پہلو کو چھوڑتا ہے اور اٹھ کر مشقت برداشت کرتا ہے. کبھی سردی کی مشقت برداشت کرتا ہے، کبھی گرمی کی مشقت برداشت کرتا ہے، کبھی پانی کے ٹھنڈے اور گرم ہونے کی مشقت کو برداشت کرتا ہے، کبھی جو ہے موسم کی وجہ سے کرتا ہے، کبھی صحت کے اعتبار سے کرتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو منا لیتا ہے، اپنے آپ کو راضی کرنے کے لیے اٹھ جاتا ہے اور اٹھ کر وضو کرتا ہے. وضو کر کے اچھے سے وضو کرنے کے بعد احسن طریقے سے، یاد رکھیے، وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اپنے رب سے رشتہ قائم کرتا ہے، اپنے رب سے تعلق قائم کرتا ہے. یاد رکھیے اللہ کے سامنے عاجزی کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، نماز سے ہٹ کر تلاوت قرآن کرتا ہے، تو رب العزت اس چیز کو بے حد بے حد بے حد پسند کرتا ہے. ہم دن میں تو کرتے ہیں، لیکن صد افسوس یا افسوس کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو فرائض ادا نہیں کرتے، چونکہ میں تو نفل کی بات کر رہا ہوں، لیکچر ہی نفل پہ ہو رہا ہے، فرائض پہ تو نہیں ہو رہا. صد افسوس ہے، لیکن نوافل کا اگر یہ اجر ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کے اجر کو سمجھ کے آپ فریضے کا یا فرائض کا اجر کیا ہوتا ہے اندازہ لگا سکتے. اور اس بات کو میری یاد رکھیے، اس بات کو یاد رکھیے، سلف صالحین کے نزدیک، صحابہ تابعین تبع تابعین، ان کے نزدیک فرائض تو فرائض تھے، سب کو اس پر عمل کرنا ہی تھا. اس میں کوئی خصوصیت نہیں تھی کہ انسان فرض کر رہا ہے 5 وقت نماز، آج تو بولیں گے 5 وقت نماز پڑھا تھا فرشتہ ہی ہے، لیکن یہ کوئی خصوصیت نہیں تھی. خصوصیت یہ تھی کہ انسان اللہ رب العزت رات میں اپنا تعلق وہ کرے، معلوم، اور بہت اہم تھا. سلف صالحین میں یہ بات عام تھی کہ وہ رات کی نمازیں پڑھتے. کچھ صحابہ کو دیکھا جاتا کہ وہ پوری رات نماز پڑھتے. اب آپ کہیں گے پھر سوتے کب؟ ظاہر سی بات ہے نماز رات بھر پڑھ کے کچھ حصہ سوتے بھی تھے، لیکن اکثر چونکہ نماز پڑھتے تو ہم کہہ رہے پوری رات میں، اور کوئی واقعی میں پوری رات نماز پڑھتے تھے، ٹھیک، اور دن میں کسی وقت آرام کیا کرتے تو پوری رات عبادت کر رہے ہیں. کچھ کا حال یہ کہ آدھی رات عبادت کر رہے ہیں، کچھ کا حال یہ کہ 1/3 کر رہے ہیں، کچھ کا حال یہ کہ 1/5 کر رہے ہیں، کچھ کا حال یہ کہ 1/6 کر رہے ہیں، 1/6 رات کو بانٹ رہے ہیں نماز. اور کچھ ایسے بھی تھے جو بہت قلیل مختصر 2 رکعت ہی پڑھ رہے ہیں لیکن پڑھ رہے ہیں. یہ ان کا معاملہ تھا اور یہ ان کے تقوی کی علامت تھی. ورنہ نماز فرائض ادا کرنا یہ تو سب کا کام تھا، سبھی کرتے تھے اس زمانے میں. یہ ان کی خصوصیت، رات میں اٹھنا، یہ اللہ کے عاجز بندوں کا شیوا ہے. جو اللہ رب العزت کے عاجز بندے ہوتے ہیں، انکساری اختیار کرنے والے بندے ہوتے ہیں، یہ ان کا شیوا، ان کا طریقہ ہے کہ وہ رات کی نمازوں کو پڑھتے ہیں. یاد تو تہجد کا ہم کوشش کریں، تہجد، قیام اللیل، تراویح، صلاۃ اللیل، رات کی نماز، اس کا ہم خاص اہتمام کریں. یاد رکھیں صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز صلاۃ اللیل یعنی تہجد ہے. فرض نماز کے بعد سب سے افضلین ترین نماز صلاۃ اللیل ہے، مطلب رات کی نماز ہے. اور اکثر علماء نے اس پہ ہی رائے دیا، اتفاق کیا کہ اس سے مراد تہجد کی نماز. فرض نماز کے بعد اگر کوئی افضل عبادت ہے تو کون سی عبادت ہے؟ نوافل میں سب سے افضل عمل تہجد ہے. فرض نماز کے بعد اگر کوئی افضل عمل ہے تو صلاۃ اللیل ہے، رات کی نماز ہے. قیام اللیل ہے، رات کا کھڑے ہونا ہے، کھڑے ہونے سے مراد نماز کے لیے کھڑے ہونا، رات کی نماز ہے. یہ سب سے افضل عمل ہے، یاد رکھیے، فرض نمازوں کے بعد. تو ہمیں چاہیے کہ ہم فرائض کا اہتمام کریں، نوافل میں بڑھ چڑھ کا حصہ لیں. کیوں کہ جب ہم نوافل کا اہتمام کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ہماری بہت تائید اور نصرت کرتا ہے. یاد رکھیے ہمارے دلوں سے بیماریوں کو، پریشانیوں کو، دکھوں کو، تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے، ہماری دعاؤں کو، حاجتوں کو، منتوں کو، مرادوں کو قبول کر لیتا ہے. یاد رکھیے رات کا وقت، یاد رکھیے اس کے بڑے فضائل، یاد رکھیے بڑے فضائل. فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز اگر کوئی نماز ہے نمازوں کے بعد تو وہ صلاۃ اللیل ہے، رات کی نماز ہے، قیام اللیل ہے، تہجد ہے، تراویح کی نماز ہے، یا جو ہے قیام اللیل جس کو ہم کہتے ہیں، یہ یاد رکھیے رات کی نماز ہے. اسی طرح جو ہے یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کی اگر ہم مثال لے لیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ فرائض کے علاوہ اتنا نفل پڑھتے، خاص طور سے رات میں، کہ روایت کے اندر آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، آپ رات کو اتنا طویل قیام کرتے، اتنے لمبے قیام کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سوج جاتے تھے، ایسے سوج جاتے تھے جیسے اب ہٹ جائیں گے. اس کو بولتے ہیں اردو ورم آ جانا، سوج جانا، سمجھ رہے ہیں؟ سوجن سمجھتے نا، باڈی پھول جاتی ہے ایکسس کام کرنے سے زیادہ. جب ماس پیشیاں جس کو کہتے ہیں، مسلز جو ہوتے ہیں انسانی باڈی میں، جب وہ کسی چیز کا اوور لوڈ ہوتے ہیں اور وزن اٹھا لیتے ہیں تو وہ سوج جاتے ہیں، سویلنگس آ جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ اگر کسی نے کثرت کی ایکسرسائز اور زیادہ کر لی اس کی طاقت سے تو اس کی باڈی سوج جاتی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کثرت سے قیام کرتے راتوں میں کہ اس قیام کی وجہ سے، اس کھڑے ہونے کی وجہ سے آپ کے قدم مبارک جو ہے سوج جایا کرتے.
سویل ہو جاتے تھے. سمجھ رہے آپ کہ ایسے سوج جاتے تھے کہ روایت میں الفاظ آتا ہے اس کا ترجمہ علماء کرتے پھٹ جانے کو ہے. سمجھ اتنا آپ راتوں میں قیام. اور ایک مرتبہ آپ کی ایک زوجہ نے پوچھ لیا, آپ کی ایک بیوی نے پوچھ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اتنی عبادت کرتے حالانکہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں, آپ کے تو معاملات جو ہے بخشے بخشائے آپ, پھر کیوں کرتے ہیں؟ تو کہا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے تو شکر گزار بندہ بننے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. میرے آپ کا حال ہم کو پتہ ہی نہیں کیا ہے. یقیناً اس نے ظن رکھتے اپنے رب سے ہم کہ ہمارا رب ہمارے گناہوں کو معاف کر کے, ہماری کوتاہیوں کو معاف کر کے ہم کو بخش دیں گا انشاءاللہ, لیکن ہم کو تو پتہ بھی نہیں. لیکن اس کے بعد بھی ہم کتنے آرام سے زندگی گزار, اپنی من مانی زندگی گزار, اللہ سے تعلق کمزور سے کمزور ہوتا چلا ہے. یہاں تو میں نفل کی بات کر رہا ہوں, ہمارے فرائضی غائب اللہ ہم پر رحم کرے. یہاں تو رات میں اٹھنے کی بات کر رہا ہوں, فجر نہیں ہوئی تو پھر رات میں اٹھنے کا کیا معاملہ؟ سمجھ رہے ہیں کتنا اہم ہے, یاد رکھیے. تو یہ نمازوں کا ہم خاص اہتمام کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے ہونے کے باوجود بھی اتنا پڑھتے کہ پیروں میں سجن آ جاتی, سوج جاتے, پیر موٹے ہو جاتے کہ آپ کی زوجہ پوچھ رہی ہے کہ آپ تو بخشے بخشائے پھر کیوں اتنی نماز پڑھتے ہیں؟ آپ فرما رہے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خاص اہتمام کریں. آئیے اور یاد رکھیے خصوصاً رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اور بڑھ جاتا. عام دنوں کی قیام اللیل آپ کی ہوتی ہے لیکن رمضان میں مخصوص عمل آپ کرتے. آئیے صحیح بخاری کی روایت ہم دیکھتے ہیں. روایت کے الفاظ اس طرح سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کا خصوصاً رمضان میں اہتمام کرتے. حدیث کے الفاظ اس طرح سے جب ماہ رمضان کا آخری عشرہ آ جاتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی راتوں کو زندہ کرتے, راتوں کو جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے, خود بھی جاگتے اور عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے. اور ظاہر سے رات میں کون سی عبادت کریں گے؟ قیام کرنا, نماز پڑھنا, مطلب تلاوت قرآن کرنا, ذکر کرنا, استغفار, اپنے گناہوں کی معافی مانگنا, دعائیں کرنا, یہی تو تھا رات. اب ظاہر سی بات ہے عورتوں کا معاملہ لے لے, جو عورتیں پاکیزہ ہے وہی سب کر سکتی, جو ناپاکی کی حالت میں نماز چھوڑ کے وہ سب کر سکتی ہے. وہ استغفار کر سکتی ہے, ظاہر سی بات ہے اس کے لیے ان کو غسل کی ضرورت نہیں, استغفار کر سکتی ہے, دعائیں کر سکتی ہے, نماز نہیں پڑھیں گی. دیکھ رہے اپنے گھر والوں کو جگاتے اٹھاتے. اور مطلب قیام اللیل تو اہم ہے, رمضان کی قیام اللیل اور اہم ہے, اور رمضان کی آخری عشرے قیام اللیل اور اہم ہے کہ اللہ کے رسول خود جاگ رہے ہیں, گھر والوں کو جگا رہے ہیں. تو ہمیں قیام اللیل کا تو یوں ہی اہتمام کرنا چاہیے, رمضان میں بالخصوص کرنا چاہیے, اور رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں تو اور بالخصوص کرنا چاہیے. اور اس کے اندر بھی اگر اور اندر جاؤں تو رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں تو اور بالخصوص کرنا چاہیے, کیونکہ وہ شب قدر بھی ہو سکتی ہے. پانچوں میں سے کوئی, عام دنوں میں بھی, رمضان میں بھی, رمضان کی آخری عشرے میں, 5 راتوں میں جو طاق, ہمیں بہت اہتمام کرنا ہے. یاد رکھیے قیام اللیل یاد رکھیے, راتوں کی نماز کا یاد رکھیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھتے, گھر والوں کو اپنے حکم دیتے. ٹھیک ہے, رمضان کے اندر آپ اہتمام زیادہ کرتے. یاد رکھیے اسی طرح بخاری کی روایت ہے, جس نے ماہ رمضان کی راتوں میں قیام کیا, من قام رمضان, جس نے ماہ رمضان کی راتوں میں قیام کیا, نماز پڑھی, ایمان اور اس نیت سے کہ اللہ اس کا اجر دینے والا ہے, غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, تو اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا. جو رمضان میں قیام کرے راتوں میں اس نیت سے احتساب کی کہ اللہ اس کا مجھے بدلہ دینے والا ہے, تو اللہ رب العزت اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ایک روایت میں ونصام رمضان, رمضان میں روزے رکھے ایمان اور احتساب کی نیت سے, اس نیت سے کہ اللہ اس کا اجر دے گا, اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائے. یہاں کا من قام رمضان, جو رمضان کے اندر قیام کرے, اور قیام کے ساتھ کیا کرے, اس نیت سے قیام کرے کہ اخلاص کے ساتھ, کسی کو دکھانے کی نیت سے نہیں, شور غل کے لیے نہیں کہ اب پورے لوگ نماز پڑھے تو میرے کو بھی جانا پڑے گا, لوگ پوچھیں گے مسجد میں تم رات میں دکھ رہے ہیں رمضان, نہیں, احتساب کہ اللہ مجھے اجر دینے. پھر جماعت سے ہو جائے تو افضل, نہ بھی ہو تو انفرادی پڑھے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. آئیے صحیح بخاری کی ایک اور روایت, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہمارا رب ہر رات کے آخری تہائی حصے میں, ایوری نائٹ, رمضان خاص نہیں ہے, رمضان کے بارے میں 2 روایتیں ہوگی, ایک آپ کو جاگتے آخری عشرے میں جگاتے گھر والوں کو, اور دوسری یہ قیام کرنا. اب دوسری روایت اس میں عام بات ہے, کیا حدیث سنیے غور سے. ہمارا رب ہر رات کے آخری تہائی حصے میں آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے, کون ہے جو مجھے پکارے اور میں اس کی دعا قبول کر لوں, انا الملک, کون ہے جو پکارے اور میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں. اور اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے, کون ہے جو مجھ سے کچھ مانگے اور میں اسے عطا کروں, کون ہے جو دعا مانگے اور میں قبول کروں, کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کروں جو وہ چاہتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اللہ فرماتا ہے, کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اسے بخش دوں. اور یہ معاملہ ہر رات ہو, ہر رات ہو, ہر رات ہو. مصیبتوں میں پریشان لوگ, دکھوں سے پریشان لوگ, بیماریوں سے پریشان لوگ, دعاؤں کے تعلق سے کہ وہ ہماری دعائیں اللہ سے ہم کو قبول کروانا ہے, اپنی منتیں, مرادیں, حاجتیں پوری کروانا ہے, تو در در جانے کی اور بھٹکنے کی ضرورت نہیں. یہ وہ وقت ہے, یہ وہ ٹائم ہے, یہ وہ سمے ہے, جس گھڑی اور سمے میں اگر اٹھ جاؤں گے تو اللہ رب العزت ندا اور آواز لگائی جاتی ہے کوئی مانگنے والا, میں دینے بیٹھا ہوں, ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا, میں دعائیں قبول کرنے بیٹھا ہوں,
ہے کوئی کچھ مانگنے والا، میں اس کو عطا کرنے بیٹھا ہوں. اور اللہ فرماتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، چلو دنیا کچھ نہیں آخرت کا تو میں وہ بھی دینے بیٹھا. اور یہ سلسلہ ہر رات کے تیسرے پہر آخری پہر ہوتا ہے. اور یہ کب ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ اس کو بولتے ہیں سحر کا وقت. اگر آپ کو کچھ نہیں سمجھتا تو سحر کا وقت مطلب سحر کے خاتمے سے پہلے کا وقت. رمضان کے اندر تو سحر کا خاتمہ اتنے بجے، اس سے پہلے کا وقت یہ رات کا تیسرا حصہ ہوتا ہے. اور عام طور سے ہم اس وقت میں سحر کرتے ہیں، اس لیے میں سحر کا وقت ورنہ رات کا تیسرا پہر مطلب فجر سے پہلے کا ٹائم، فجر ہونے سے پہلے کا ٹائم. سمجھا؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ آواز لگاتا ہے کوئی ہے دعا مانگنے والا، میں دعا قبول کرنے بیٹھا ہوں. کوئی ہے چیز جو مانگنا چاہتا ہے، میں اس کو عطا کرنے بیٹھا ہوں. کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کی مغفرت کرنے کے لیے تیار ہوں. اور یہ سلسلہ ہر رات ہوتا ہے. یہ رمضان کے لیے خاص نہیں، رمضان میں تو اس کا معاملہ فضیلتیں اور بڑھ جائیں گے، اور رمضان کے آخری عشرے میں اور بڑھ جائیں گے، اور رمضان کی آخر راتوں میں تو سبحان اللہ اور بس. کیونکہ ویسے ہی وہ گھڑیاں، وہ راتیں مبارک ہیں، اور پھر اس میں یہ آخری پہر، تیسرا پہر، او ہو سمجھ رہے ہیں. اور سلف صالحین نے ان سب کو انکیش کر لیا. وہ ایسی جگہ پہ انویسٹ کرنے کے عادی تھے جہاں ان کو ریٹرنز کی بالکل پوری امید اور بہت زیادہ ریٹرنز کی امید، اور وہ کرتے تھے. یاد جیسے ہمارے ہوتا ہے نا چتر چالاک، کیا کر رہا ہے چتر چالاکی، اس کی کمائی آ رہی ہے تو کمائی کو نہیں خرچ کرتا ہے، کمائی کو کہیں اور انویسٹ کر کے انویسٹمنٹ کے ریٹرن سے خرچ کرتا ہے. آپ بولتے دیکھو کمائی لیتا ہے، کمائی کو انویسٹ کرتا ہے، وہ الگ اس کا جمع ہو رہا، پھر اس سے ریٹرن سے وہ کرتا ہے. اس آدمی کو چتر بولتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، جو کما کے خرچ کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک آدمی کماتا ہے، کمانے کا آدھا حصہ انویسٹ کرتا ہے، انویسٹمنٹ کا ریٹرن بھی کمائی واپس آتا ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ ایک طرح سے ایسٹس ڈیولپ کر رہا ہے. آپ بولتے بڑا چتر چالاک ہے یار، کیا دنیا بنا لیا، انکم آتی تھی میں نے پورا خرچ کر دیا. اس نے انویسٹ کیا کہیں تو بھی، کام کے علاوہ بزنس بھی کرتا تھا، بزنس کا بھی ریٹرن آج دیکھو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وظیفہ بھی چالو ہے، یہ بھی ہے، بچے بھی کھلا ہوتا ہے. چتر چالاک ہوشیار. تو صحابہ ایسے ہی چتر چالاک ہوشیار تھے آخرت کے معاملے میں. سلف صالحین کا طرز یہی تھا کہ بہت چتر چالاک تھے، اپنے انویسٹمنٹ بہت دیکھ بھال کی انہیں آخرت کے تھے، بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے راتوں میں، بہت زیادہ. اسی کو امتحان ہے. یاد رکھیے اس کے فائدے دیکھیے آپ. سب سے افضل نماز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں خاص اہتمام کرتے، رمضان میں گھر والوں کو اٹھا کے اس کو پڑھاتے. اس کے بعد جو ہے یہ وہ وقت ہے آخری پہر. ویسے تو عشاء کے بعد سے شروع ہوتا ہے، لیکن سب سے افضل ترین وقت اس کا تیسرا پہر ہے جب اللہ تعالیٰ آواز لگاتا ہے ہائی کو مانگنے. آئیے جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا اللہ اپنے بندے کے قریب ترین اس وقت ہوتا ہے، اللہ اپنے بندے کے قریب ترین اس وقت ہوتا ہے جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے. اللہ بندے کے سب سے قریب کب ہوتا ہے؟ جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے. اگر اس وقت اللہ کا ذکر کرنے والوں میں تم ہو سکتے ہو تو شامل ہو جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ دے رہے اگر اس وقت اللہ کے ذکر کرنے والوں میں تم شامل ہو سکتے ہو تو ہو جاؤ. اللہ سب سے قریب ترین انسان رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے، اور آپ کو معلوم اللہ سب سے قریب ترین بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. تو اگر دونوں روایتوں کو ملا لے تو اللہ سے سب سے قریب آدمی سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اور اگر رات کے آخری پہر کا وہ سجدہ ہو تو اور قریب ہو جائیں گے. ظاہر سی بات سب سے قریب اللہ بندے سے رات کے آخری پہر ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ سجدے میں سب سے قریب ہوتا ہے. تو کیوں نہ اس وقت نماز پڑھی جائے تاکہ قریب سے قریب ترین ہو جائے. اور جب ایک بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے تو دنیا کی وسیلوں کی، دنیا کی چیزوں کی اس کو ضرورت نہیں پڑتی. اپنے معاملات کو یوں نکلوا لیتا اپنے رب سے، ہے نا. جیسا لوگ جان پہچانے تو منوا کے اپنے کام نکال لیتے ہیں، تو جس بندے کی پہچان رب العزت سے ہوتی ہے وہ منوا لیتا ہے اپنا کام اپنے رب سے، وہ بنا لیتا ہے اپنی آخرت دنیا میں رہتے ہوئے. یاد رکھیں تو یہ رات میں ہو سکتا ہے، یہ کمال رات میں ہو سکتا ہے. یاد رکھیں تو ہم کوشش کریں کہ ہم اس کے لیے جدوجہد بولوں گا. آج کے زمانے میں تو کوشش نہیں، مجاہدہ ہو جائیں گا. آج تو بہت اسٹرگل ہے، کیونکہ جو لائف اسٹائل ہم جیتے نا وہ لائف اسٹائل یہ ہے کہ دن بھی برباد اور رات بھی برباد کرنے والا لائف اسٹائل. دن برباد فالتو کاموں میں، رات برباد فالتو کاموں میں، دونوں برباد ہوتی ہے. راتوں میں دیر تک جاگنا اور پھر آدھی رات گئے تیسرے پہر کو سونا، تیسرے پہر سے سونا تو سورج چڑھنے تک سوتے رہنا، تو تب جا کے ہمارا معاملہ ہوتا ہے. یاد رکھیے اس اصول کو، یاد رکھیے جو قومیں سورج کو اٹھاتی ہے وہ دنیا میں کارنامے انجام دیتی ہے، اور جن کو سورج اٹھاتا ہے وہ کچھ نہیں کر پاتی. یاد رکھیے مطلب جو قومیں سورج نکلنے سے پہلے اٹھ جاتی ہے وہ دنیا میں کچھ کر جاتی ہے، اور جن کو سورج نکلنے کے بعد اٹھاتا ہے تو وہ کچھ زیادہ نہیں کر پاتی. سمجھ رہے بات کو؟ تو بہرحال ہم لوگ تو سب برباد کریں، اس کا ہم کو مجاہدہ کرنا ہے، کوشش کرنا اور یہ عمل کرنا ہے. آئیے صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے رات میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے، رات میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ اس میں کوئی مسلم بندہ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دے دیتا ہے. رات میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ اس میں ایک مسلمان بندہ جو کچھ اپنے رب سے مانگتا ہے اللہ اسے دے دیتا ہے، دے دیتا ہے. اور یہ گھڑی ہر رات میں آتی رہتی ہے. یہ کوئی سال میں ایک دن مخصوص شب قدر وغیرہ نہیں، یا پھر ذی الحجہ کے پہلے 10 دن نہیں، یا پھر حرمت والے مہینوں میں نہیں. یہ ہر رات یہ مسئلہ ہوتا ہے، ہر رات یہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک گھڑی آتی ہے اور اس میں بندہ مسلمان کوئی چیز مانگے. ظاہر سی بات ہے میں یہ روایت رکھ رہا ہوں کہ انسان نماز پڑھے اور پھر مانگے تو کیا دوبالا ہو جاتا ہے. نیکی کے ساتھ کوئی چیز مانگنا، نیکی کے ساتھ اعمال قبول کرنے کے اللہ سے دعا کرنا، نیکی کے ساتھ اللہ سے مغفرت کی طلب کرنا، اللہ قبول کرتا ہے، خوش ہوتا ہے. لیکن یہاں تو وہ بندہ یا وہ بندی بھی اللہ کی،
جیسے کہ عورتیں سوال کرتی بس پاکیزگی کی حالت میں نہیں ہے، تو یہاں تو مانگنے کے لفظ یہ نہیں کہ نماز پڑھ کر مانگے، نماز پڑھ کے مانگنے والے کے لیے تو اور افضل ہوا، لیکن ویسے بھی مانگ سکتا ہے ایک بندہ، لیکن وہ گھڑی کب آتی ہے ہم نہیں جانتے۔ تو جو لوگ پریشان ہیں، در در گھوم رہے ہیں، مہینوں اور سالوں اپنی زندگیاں برباد کر رہے، راتوں میں جاگو نا اور منواؤ اپنے رب کو، کر لو اپنی دعائیں، کرا لو اپنی دعائیں قبول۔ اتنی باتیں آ رہی کہ رات میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس گھڑی میں ایک مسلمان جو دعا کرتا ہے، جو مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے، اور یہ گھڑی ہر رات آتی ہے۔ یہ گھڑی کوئی معاملہ خاص نہیں ہے، سارا سال ہوتا ہے۔ تو کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ ادھر پریشان ہے، کس سے مانگ رہے ہیں؟ ادھر ہے راستہ، یہ ہے راستہ کہ راتوں میں تہجد کا اہتمام، پھر دعائیں، اور راتوں میں نماز کا اہتمام، پھر دعائیں، اور سجدوں میں دعائیں، اور استغفار، اور کثرت سے دعائیں، اور اللہ کی تسبیحات اور تلاوت قرآن نماز کی شکل میں، یہ بغیر نماز کے پڑھنے کی شکل، غلط کی شکل، سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال ہم کو یہ تمام چیزیں کرنا ہے۔ تو رات میں اگر انسان جاگتا ہے اور تہجد کا اہتمام کرتا ہے تو دلوں کو زندگی ملتی ہے، دلوں کو زندگی ملتی ہے، وہ ارادے یا وہ عزم جو پست ہو چکے ہیں ان میں ایک نئی زندگی آتی ہے۔ آپ نے سب کچھ کر لیا دنیاوی اعتبار سے، آپ تھک گئے ہیں، اب رات میں اٹھ کے عبادت کریے اپنے رب کو راضی، دیکھیے وہ جو عزم تھے اللہ پورے کر دیں، وہ جو ارادے تھے اللہ پورے کر دیں۔ آپ دنیاوی اعتبار سے تھک چکے ہیں، اب اس میں ایک نئی جان اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے، تو راتوں میں اٹھنے سے زندگی ملتی ہے انسان، وہ عزم جو ختم ہو چکے، پستہ ہو چکے، اس میں نئی توانائی اور نئی جوش اور جان آتی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل، ٹھیک، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں گناہوں سے رات میں اٹھنا انسان کو روکتا ہے، معلوم، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں یہ گناہوں کا کفارہ بھی بنتا ہے، راتوں میں اٹھنا ہمارے گناہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مشقت کو دیکھتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کیا میں تہجد بغیر رات میں سوئے کے پڑھ سکتا ہوں؟ ہاں پڑھ سکتے ہیں، مسئلہ نہیں، لیکن سو کر اٹھ کے آخری حصے میں اٹھ کر پڑھنا چونکہ اس میں بڑی مشقت ہے، اس کا اجر زیادہ ہے، ورنہ تہجد تو عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے، سونا ضروری ہے، لیکن اجر کے اعتبار سے سو کر نفس کو کاٹ کر پھر اٹھنا اور پھر نماز پڑھنا یہ بڑی بڑی، سمجھ رہے آپ، تو اس کا اجر زیادہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیام اللیل کیا کرو، قیام اللیل کیا کرو، کیونکہ تم سے پچھلے صالحین کی یہی عادت تھی، تم سے پہلے جتنے صالحین گزرے، انبیاء اور انبیاء کے پیروکار، ان کے حوارین، ان کے اصحاب، ان کے مددگار، ان پر ایمان لانے والے، ٹھیک ہے، ان کا طریقہ، صالحین کا یہ نیکوکاروں کا طریقہ عادت رہی ہے، اور یہی عمل پہم تھا، مطلب اس میں وہ بالکل اٹل تھے، یہ عمل بالکل برابر وہ استقامت کے ساتھ کرتے چلے گئے۔ ہم سے پچھلے لوگوں کی عادت تھی نیک لوگوں کی، اور ہمیں بھی اپنے سے پچھلوں کے نیک طریقے پر اور اچھی عادتوں پر چلنا ہے، اور پچھلی قوموں نے جو غلطیاں کی اس سے بچنا ہے، یاد رکھیں، ہے نا؟ دعائیں بھی کرتے تو غیر المغضوب علیہم، ہم بولتے نا صراط الذین انعمت علیہم، اس راہ پہ چلا جن پہ تیرا انعام ہوا، یہ انعام والے لوگوں کا طریقہ تھا رات میں اٹھنا، غیر المغضوب اور وہ پچھلے لوگوں نے جس پہ غضب ان میں مت ہمیں شمار کر، ولا الضالین جو بھٹک گئے، دعائیں کرتے ہیں، تو پچھلے لوگوں کا طریقہ، نیک لوگوں کا جن پہ انعام ہوا، اور راتوں کو اٹھا، یہ عاجز بندوں کا شیوار طریقہ، اللہ کے نیک بندوں کا شیوا ہے کہ اٹھتے، جامع ترمذی کی بہر روایت تھی۔ اسی طرح جو ہے وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی ہے، وہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، ان کا قول دیکھیے، قیام اللیل سے بدصورت کے چہرے پر اللہ تعالیٰ چمک دے دیتا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ وہ آدمی نہیں کہ اب آپ بولیں گے امریکن اور یورپین تو پورے گورے ہوتے ہیں، اب ان کو کیا بدصورت کو دیں گے، نہیں، کانٹیکسٹ، انسان کی بدعمالیاں اس کے چہرے کو کالا کر دیتی ہے، اس کی بدعمالیاں اس کو بیکار بے نور کر دیتی ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں، یہ تابعی ہے، وہ فرماتے وہاب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں قیام اللیل سے بدصورت کے چہرے پر چمک آ جاتی ہے، جس کو بولتے ہیں نا، آپ کسی کے چہرے کو دیکھ کر ارے کیا چہرہ ہے یار یہ آدمی کا، اس کا رنگ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے چہرے کو دیکھ کر آپ فریش ہو جاتے ہیں، آپ میں ایک موٹیویشن جنریٹ ہوتا ہے، آپ خوش ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے چہرے پہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیام اللیل سے بدصورت چہرے پر چمک آ جاتی ہے، یہ فرماتے ہیں اس کی بدولت ذلیل آدمی کو اللہ عزت نصیب کر دیتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جو رات کو اٹھ کے نماز پڑھ رہا تو فرائض کا اہتمام تو ہو ہی چکا ہوگا نا اس کا، اللہ تعالیٰ اس کے ان اعمال، فرائض اور نفل میں اضافہ اور راتوں میں اٹھنے کی بدولت کیا کرتا ہے، اس کے لیے یہ کرتا ہے کہ ذلیل آدمی کو اللہ عزت دلا دیتا ہے۔ اور کئی لوگ جو اعمال کے اعتبار سے ذلیل تھے، گناہ گار تھے، جب اللہ حضور نے جو توبہ کیا، سچی توبہ کی اور ایمان لائے، اور اس کے بعد جو نبی نے جس وقت میں موجود تھے اس نبی پر ایمان لا کے اس کے طریقے پر چلے اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کی، تو وہ ایک دم ذلیل تھے اعمال کے اعتبار سے، اللہ نے عزت بخش دی دنیا کی۔ تو چور اور ڈاکو تھا، ایمان لے کر آیا، اللہ نے عزت بخش دی، سمجھ رہا؟ تو کوئی اللہ کا نیک بندہ بن گیا جس کے واقعات، جس کی برائیاں مشہور تھی سماج میں، یہ ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ ذلیل کو عزت دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر فرماتے ہیں روزے دار کی شہوانی قوتوں کو کمزور کر دیتا ہے، اور مومن کے لیے جنت سے پہلے راحت اور آرام کی کوئی جگہ نہیں۔ دن میں روزہ رکھنے سے شہوانی قوتیں کم ہوتی ہیں، اور رات کو جاگنے سے چہرے پر نور اور عزت ملتی ہے، سمجھ رہا؟ کتنی بڑی بات۔ اب جو واقعے میں فرائض پہ عمل کر رہا ہے وہ اپنے نور کو اور بڑھا لے، اپنی عزت کو اور بڑھا، جو عمل نہیں کرتا ہے وہ فرائض سے عمل کر کے اس طرف بھاگنے کی کوشش کرے۔ یہ گریس مارکس کی بات ہو رہی ہے، جتنی بھی نوافل کی بات کر رہی ہے، نوافل فرض کے بعد ہی اجر دیتے ہیں، یاد رکھیں۔ کوئی سمجھیں گے اتنے فائدے تو میں فرض نہیں کر کے یہ کروں گا، یہ تو تب اجر دیں گے جب
فرائض ہوں گے، یہ بات یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ بہرحال آئیے آگے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان کا قول ہے، فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے قیامت کا طویل قیام آسان کر دے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کا طویل قیام اس کے لیے آسان کر دے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو راتوں کی تاریکی میں سجدے اور قیام کی حالت میں اللہ کے سامنے حاضر کرے۔ قیامت کا قیام بہت لمبا ہے، 50 ہزار سال کا دیکھیں دن، حساب و کتاب لوگوں کے ہوں گے نہیں شروع، پسینے کا یہ عالم ہوا کہ لوگ اپنے گناہوں کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبے ہیں، ٹکنے گھٹنے ناکوں تک ڈوبے ہیں، معلوم یہ حال اس وقت قیام ہے لمبا۔ وہ کہہ رہے ہیں جو طویل قیام سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے آخرت، اسے چاہیے کہ رات کی تاریکی میں سجدے اور قیام کی حالت میں اللہ کے سامنے پیش کرے اپنے آپ کو، اور اس کے دل میں قیامت کے دن کا ڈر اور رحمت الہی کی امید ہے۔ قیامت کا ڈر بھی ہے لیکن رحمت الہی کی امید بھی ہے، اور وہ کھڑا رہے اپنے رب کے حضور اور سجدے کرے، تو انشاءاللہ وہ قیام اس کے لیے آسان ہو جائے انشاءاللہ، یاد رکھیے۔ تو بہرحال اس کے ساتھ ساتھ قیام اللیل کی فضیلت جو ہے مسند احمد کی ایک روایت میں آتی ہے، اتنی بہترین پیاری پیاری فضیلتیں ہیں، یاد رکھیے، ایک کی بعد ایک اس حدیث میں آتی ہے۔ یہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آئیے حدیث کے الفاظ سنیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم رات کا قیام ضرور کیا کرو، تم راتوں کی نمازیں ضرور پڑھا کرو، تم عشاء کے بعد سے لے کے فجر سے پہلے تک کچھ نہ کچھ نمازیں ضرور پڑھا کرو، نام تہجد بولو، تراویح بولو، قیام اللیل بولو، تم پڑھا کرو، تم راتوں کا قیام ضرور کیا کرو، کیونکہ یہ تم سے پہلے صلح کی عادت تھی، تم سے پہلے کے انعام والے لوگوں کی، نیک لوگوں کی عادت تھی۔ تو پہلا فائدہ رات کی نماز، نیک لوگوں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، پہلا۔ دوسرا فرماتے ہیں عادت تھی، اور رات کا قیام اللہ سے قریب کرتا، رات کا قیام اللہ سے قریب کرتا ہے، دوسرا فائدہ۔ تیسرا فرماتے ہیں گناہوں سے بچاتا ہے، مطلب دن میں گناہوں سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے اگر قیام کریں گے رات میں تو۔ چوتھا فائدہ سنیے، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور برائیوں کو مٹا دیتا ہے، جو پچھلا ہو گیا وہ نام اعمال برا کلیئر ہوتا ہے، نیا نام اعمال میں گناہ انٹری نہیں لیتے، گناہوں سے دن میں بچاتا ہے، پچھلے جو گناہ ہو گئے ان کو مٹاتا ہے۔ پانچواں فائدہ سنیے، غور سے سنیے، برائیوں کو مٹاتا ہو گیا، پانچواں فائدہ، اور جسمانی بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ کون سا ایسا انسان ہے جو بیمار نہیں؟ کون سا ایسا انسان ہے جو کہے گا میرا نام عمل تو نیکیوں سے فل؟ کون سا ایسا انسان ہے جو کہے گا گناہ میں نہیں کرتا ہوں؟ کون سا ایسا انسان ہے جو یہ کہے کہ جو پچھلے گناہ ہے وہ مٹانا نہیں چاہتا؟ کون سا ایسا انسان ہے جو کہے کہ میں سلف صالحین کے ہم سے پچھلے گزرے ہوئے نیک لوگوں کے طریقے میں نہیں چلنا چاہتا ہوں؟ یہ نیک لوگوں کا طریقہ تھا، یہ کرنے سے، رات کا قیام کرنے سے اللہ تعالیٰ کے ہم قریب ہوتے ہیں۔ کون سا انسان اللہ کے قریب نہیں ہو چاہتا؟ یہ کرنے سے ہمارے دن میں گناہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ، تو اللہ گناہ سے بچاتا ہے، پچھلے گناہوں کو مٹاتا ہے، اور بیماریوں سے پورے علاج، پورے مسائل کا حل، پورے پرابلم کا سلوشن رات میں جاگنا ہے۔ رات میں تو جاگنے میں سے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، یہ طریقے جو صلح نیک لوگ کرتے تھے، قیام، تلاوت قرآن، استغفار، ذکر و اذکار، دعائیں، نماز لمبی لمبی، ٹھیک، یہ سب کر کے ہم کو راتوں کو جاگنا ہے، اپنے رجگینی جو ہم نے بنا لیا، یاد رکھیے یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے۔ اور اللہ رب العزت جو ہے قرآن میں فرماتا ہے اور کہتا ہے امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمت ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اللہ فرماتا ہے بھلا جو شخص راتوں کے اوقات سجدوں اور قیام کی حالت میں گرتا ہو، آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہو، بھلا جو شخص، اللہ فرماتا ہے، راتوں کے اوقات میں سجدے کرتا ہو اور قیام کی حالت میں جو ہے گزارتا ہو، اور آخرت کے ڈر اور اس کی بھلائی، جو شخص راتوں کے اوقات میں سجدوں اور قیام کی حالت میں گرتا ہو، آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہو، آگے اللہ فرماتا ہے بتاؤ بھلا علم والے اور بے علم کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ مطلب اللہ تعالیٰ نے رات میں جو سجدے کرتا ہے، قیام کرتا ہے، اس کو کمپیر کر کہا کہ کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک، تو یہاں دیکھیے خاص طور سے اللہ فرماتا ہے رحمت کی امید رکھتا ہو، ٹھیک ہے، اور وہ سجدے اور قیام کرتا ہے، اور خاص طور سے لیل میں، رات میں، تو رات میں جو قیام کرتا ہے، رات میں جو سجود کرتا ہے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کو سمجھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، تو کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور علم نہیں رکھتے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ہمیں یہ عادت ڈالنا چاہیے راتوں میں قیام کی، یاد رکھیے، اور راتوں کو ہم طویل لمبا قیام کرنے کی کوشش کریں، اللہ کا تقوی اختیار کرے، یاد رکھے، راتوں کو کم آرام کرنے کی کوشش کرے، اور جو ہے صحت کے وقت خاص طور سے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت 18 اور اسی طرح سورہ آل عمران میں ایک جگہ فرمایا اور کہا وبالاسحار هم يستغفرون، مومنوں کی صفت ایک یہ ہے کہ وہ سحر کے وقت میں استغفار کرتے ہیں۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ وبالاسحار هم يستغفرون، وہ لوگ سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں، چونکہ اسی آخری پہرے رات کا اور سب سے افضل گھڑی ہے، اللہ رب العزت نچلے آسمان پہ ہوتا ہے اور بندہ اللہ سب سے قریب ہوتا ہے، اور روز آواز لگائی تو کوئی مانگنے والا اور کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا، میں مغفرت دوں، تو جو ہے استغفار کا وقت ہے، یاد رکھیے۔ تو ہمیں چاہیے ہم کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ سے راتوں میں اٹھ کر خوب جو ہے توبہ کرے اور خوب ہم جو ہے استغفار کریں، یاد رکھیں، اور یاد رکھیں
سلف صالحین کے قول میں سے قول ہے۔ ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اور کہتے ہیں، یہ تاریخ دمشق میں ان کا یہ قول ملتا ہے، وہ کہتے ہیں کرنے والوں کو راتوں کے قیام میں لہو و لیب میں مشغول لوگوں سے بھی زیادہ لذت ملتی ہے۔ جو لوگ راتوں کو جاگ کر رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، ان لوگوں کو جو لوگ راتوں میں جاگ کے لہو اور لیب عیش مستی کر رہے ہیں، یا جو ہے منمانی کر رہے ہیں، یا اللہ کی عبادت کے خلاف کام کر کے راتیں گزار رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جو راتوں میں عبادت کرتا ہے نا، اس آدمی کو جب اس کی لذت کا پتہ چل جاتا ہے، لذت لگ جاتی ہے، تو اس کو ان لوگوں سے زیادہ اس میں مزہ آنے لگتا ہے۔ ہوتا ہے نا، لوگ چوراہوں پہ بیٹھنا پسند کرتے رہتے ہیں، لیکن اس میں وہ کہتے ہیں اس سے زیادہ مزہ آنے لگتا ہے ان لوگوں کو جو راتوں میں جاگنے کے اللہ کی عبادت کے عادی ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں لذت ملتی ہے، اگر رات نہ ہوتی تو اس دنیا میں زندہ باقی رہنے کی کوئی چاہت نہ ہوتی کیونکہ رات میں تو رب، دنیا میں دن میں تو پریشان حال ہے لوگوں میں، رات میں اکیلا بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ دیکھیے اسی طرح جو ہے ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، طبقات ابن سعد میں روایت ان کا قول ہے، وہ کہتے ہیں مجھے دنیا کی، ان کے وفات کا وقت قریب آ گیا، موت کا وقت قریب آیا، تب وہ کہنے لگے اور فرمانے لگے مجھے دنیا کی کسی چیز کو چھوڑ جانے کا کوئی افسوس نہیں، مجھے دنیا کی کسی چیز کو چھوڑ کر جانے کا افسوس نہیں ہے۔ پھر فرماتے اور کہتے ہیں افسوس نہیں ہے، البتہ شب بیداریوں اور راتوں کی عبادت سے محروم ہو جانے کا افسوس ہے مجھے، بس دنیا کو چھوڑ کے جانے کا کوئی افسوس نہیں، مال متاع جائیداد بیوی بچے افسوس نہیں، صرف ایک چیز کا افسوس ہے جو اکیلے میں رات کی عبادت کرتا تھا، اللہ سے قریب ہوتا تھا، وہ موقع نہیں ملے۔ کتنی بڑی بات ہے، سلف صالحین کتنا راتوں کو جاگنے کے شغف تھا، عادت تھی، عادی تھے، ایک دم اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کیا تھا۔ یاد رکھیے یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے۔ اور راتوں میں کھڑے ہونا کوئی عام بات نہیں ہے، راتوں میں کھڑے ہونا عام آدمی کے بس کی بات نہیں، راتوں میں کھڑے ہونا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ ہاں ہر کسی کے بس میں یہ تو ضرور ہے آدھی رات تک جا کر لہو لیب میں، شور غل میں، فلموں میں اور تھیٹروں کے اندر اور سڑکوں پر، نکڑوں میں، چوراہوں میں دوستوں کے غول کی غول بنا کے گاڑیاں بھگانے میں، گاڑیاں چلانے میں، راتوں میں ہائی ویز سے بیٹھ کر پارٹیز کرنے میں تو ہو سکتا ہے، لیکن رات میں عبادت کرنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ کے بہت کم بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العزت یہ نیک توفیق دیتا ہے کہ اللہ رب العزت کی اٹھ کے رات میں عبادت کرتے ہیں۔ اور اس تعلق سے آئیے ایک مشہور قول آپ سنیے، یہ قول جو ہے قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو بہت مشہور مفسر ہے نا، آپ ابن کثیر پڑھیں گے تو قتادہ یہ فرماتے ہیں، قتادہ رحمۃ اللہ فرمایا، یہ وہ جو ہے مفسر ہے، ان کا قول ہے، قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یا ان کا قول ہے جو ہے، ان کے قول دیکھیے کیا ہے، وہ کہتے تھے منافق کبھی بھی اطاعت الہی کے لیے راتوں میں جاگ نہیں سکتے۔ وہ کہا کرتے تھے منافق کبھی بھی اطاعت الہی کے لیے راتوں میں نہیں جاگ سکتے، یہ تو منافق تو ویسے فرض بھی دکھانے کو کرتا ہے تو رات میں کیوں جاگیں گا؟ تو کہتے تھے منافق کبھی بھی رات میں اطاعت الہی کے لیے جاگ نہیں سکتے، یہ تو صرف سچا مومن ہی، اسے میں نے بھی کہا سچا مومن، کیونکہ رات میں فرض نماز کو تو لوگ دیکھ رہے ہیں تو منافق آ جاتے تھے، لیکن رات میں تھوڑی منافق نماز پڑھتے ہوں گے۔ تو کہتے ہیں منافق کبھی بھی جو ہے اطاعت الہی کے لیے رات میں جاگ نہیں سکتا، یاد رکھیے، بڑی بات ہے، یاد رکھیے، ایک بڑا بھاری قول ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے، یاد رکھیے۔ بہرحال آگے آئیے ہم دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرما رکھا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ فرماتا کہتا ہے ان کے پہلو بستر سے الگ رہتے ہیں، مطلب صحابہ کے تعلق سے آ رہی بات کہ وہ راتوں میں جاگتے ہیں، اپنے اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ کر رہا ہے کہ ان کے پہلو بستر سے الگ ہوتے ہیں، رات میں الگ رہتے ہیں، وہ جہنم کے خوف اور جنت کی لالچ میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان چھپا رکھا ہے جو انہیں ان کے اعمال کے بدلے میں دیا جائے گا۔ وہ لوگ جو راتوں کو اپنے پیٹھ کو بستر سے الگ رکھتے ہیں، مطلب فرائض ادا کرنے کے علاوہ راتوں میں اٹھتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے، اور اللہ سے خوف کرتے ہیں، جہنم سے اس سے پناہ مانگتے ہیں، جنت کے تعلق سے طلب کرتے ہیں، اللہ سے اس کی لالچ رکھتے ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے اور اللہ کو پکارتے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا اللہ نے ان جیسے لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا سامان چھپا کر رکھا ہے، معلوم نہیں ہے، ہڈن ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے نیک لوگوں کو جو رات میں جاگتے ہیں ان کے لیے خزانے جمع کر رکھے ہیں، ایسی نعمتیں جمع کر رکھی ہے جس کو دیکھ کر ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہو، لیکن وہ کیا ہے اللہ کہہ رہا ہے یہ خود نہیں جانتے ہیں، لیکن یہ کر کے آؤ پالو گے اس چیز کو۔ بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، یاد رکھیے ہمیں راتوں کو جا کر اللہ کی عبادت میں گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یوں تو بہت گل چھرے، عیش مستی مذاق، انجوائمنٹ، ہاں کنٹری سائڈ جو ہے پکنک اور رات میں خیمے لا کے گھوم لیے، بہت گھومے ہوگا سر، لیکن یہ عادت، یہ مشغلہ ہم کو بنانا یاد رکھیے اور اس کے فائدے اٹھانا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت جو ہے قرآن نے فرماتا، سورہ دہر کی آیت نمبر 26 اور 27 میں فرماتا اور کہتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا۔
ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے، غور سے سنیے کیا ہے. اللہ فرماتا ہے اور رات کے وقت اس کے سامنے سجدے کر اور رات کا طویل عرصہ اس کی تسبیح کیا کر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسپیشل حکم ہے اور انبیاءوں کے لیے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رات کی نماز فرض تھی، یاد رکھیں، یہ ضروری ہوتی ہے، یاد رکھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھتے تھے. پھر اللہ فرما رہا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، کہ نبی آپ رات میں سجدہ کرے، مطلب قیام کرے، نماز پڑھے اور رات کا طویل عرصہ اللہ کی تسبیحات بیان کرے. إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، اور اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے بے شک یہ مادی لوگ جو دنیا پرست لوگ ہیں وہ جلدی ملنے والی دنیا چاہتے ہیں، اجلت سے ملنے والی وہ چیز چاہتے ہیں. پھر اللہ فرماتا ہے عاجلہ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور فرماتا ہے جلدی ملنے والی دنیا کو چاہتے ہیں اور اپنے پیچھے ایک بڑے بھاری دن قیامت کی ہولناک کیا چھوڑے اور بھلائے بیٹھے ہیں. یہ لوگ دنیا پرست لوگ دنیا چاہتے ہیں لیکن آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں، اس کی عذاب کو، اس کی ہولناکیوں سے جو ہے یہ لوگ بالکل انجان ہیں. لیکن اے نبی آپ راتوں میں جگہ کیا کیجئے، سجدے کیا کیجئے، خوب ذکر کیا کیجئے اور ایک بڑا طویل عرصہ اس میں گزاریے. تبھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لمبی لمبی راتوں میں نمازیں قائم کرتے تھے. جیسے قیام ہوتا تھا ویسا اتنا لمبا رکوع ہوتا تھا، ویسا اتنا لمبا سجدہ ہوتا تھا، بہت آرام اور اطمینان کے ساتھ آتا. یہ نماز کی کیفیت اور تفصیلات دیکھنا ہے تو وطر اور تہجد اور تراویح کی نماز کی تفصیلات میں نے پورا بیان کی. وطر کی نماز کا طریقہ، اس سے پورے مسائل میں نے اس میں وطر اور تہجد کی نماز کا طریقہ اس کے مسائل میں بیان کیا. میرے تو ہم دیکھتے ہیں سلف صالحین کا یہی طرز تھا اور وہ بہت زیادہ اس میں جو ہے عمل کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جو ہے بعض سلف صالحین کے رات کی نماز کے تعلق سے جو اقوال میں سے اقوال ملتا ہے وہ یہ ہے، وہ شخص سخت برے حساب سے نجات کی امید کیسے لگا سکتا ہے جبکہ وہ رات بھر سویا رہتا ہے اور پھر دن بھر لہو و لعب اور کھیل تماشے میں گزار دیتا ہے. وہ شخص اللہ سے آخرت مغفرت کی امید کیسے کر سکتا ہے جو راتوں کے اندر وہ جو ہے وہ فرماتے ہیں جو امید کیسے لگا سکتا ہے جو رات بھر سویا رہتا ہے اور دن میں لہو اور لعب فالتو کاموں میں لگا رہتا ہے، وہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ اس کی مغفرت ہوگی، وہ کیسا امید کر سکتا ہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم خوب جو ہے قیام اللیل کا اہتمام کریں اور اس کی جو کیفیت ہونی چاہیے وہ کیفیت ہم جو اپنے اندر اختیار کریں. اس کے کئی فائدے انشاءاللہ العزیز ہم کو ملیں گے، دنیاوی اور اخروی فائدے تو یقیناً اسی کے لیے ہے. اور وہ لوگ جو سوتے پڑے ہیں یہاں رات کی نماز تو دور فجر بھی نہیں پڑھتے ہیں، ایسے ایک شخص کا تذکرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا جو فجر بھی نہیں پڑھا اور سوتا رہا. صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ ایسا شخص ہے جس کے کان میں شیطان نے پیشاب کیا ہے. جب انسان فجر نہیں پڑھتا ہے تو شیطان کیا کرتا ہے، پہلے تو پھسلاتا ہے فجر کے ٹائم پر، اور جب نہیں پڑھتا ہے تو اس کے کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم اہتمام کریں، اس کا اور خاص یاد رکھیے اہتمام کریں. آئیے ایک روایت ہم سنتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں کیا فرمایا وہ بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. روایت کو جب آپ سنیں گے تو ایسا لگتا ہے میرے آپ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، بڑی افسوس کی بات ہے، لیکن جو بات بتائے گی بڑی سچی بات ہے. آئیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر شخص سے بغض و ناراضگی رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر شخص سے نفرت اور ناراضگی رکھتا ہے. بغض سمجھتے ہیں دل میں کوئی بات کو اٹھا کر رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر شخص سے بغض اور ناراضگی رکھتا ہے جو اکھڑ مزاج ہو، جو اکھڑ مزاج ہو، بازاروں میں شور الغل کرنے والا ہو. مطلب بازاروں میں تو اس کے چرچے ہوتے ہیں، شور الغل کرنے والا ہو. یہ فرماتے ہیں رات بھر مردوں کی طرح پڑے رہنے والا ہو، مطلب کوئی نماز نہیں، کوئی ذکر و اذکار نہیں، مردوں کی طرح پڑے رہنے والا ہو. دن کو گدھوں کی طرح کام کرنے والا ہو، مطلب فرائض ورائض سب گئے، بس گدھے کی طرح محنت اور مشقت کرتا ہو. ٹھیک ہے، کام اختیار کرنے والا ہو. دنیا کے معاملات میں تو بہت جاننے والا ہو اور آخرت کی زندگی سے بالکل غافل اور نادان ہو. تذکرہ جب میں پڑھا تو مجھے لگا اللہ مجھ پر رحم کرے، میرا یہ آپ کا تذکرہ اور ہم لوگوں کا تذکرہ. ایسا انسان ہے، سنیے اس کی کیفیت. اللہ ایسے انسان سے بغض اور نفرت کرتا ہے جو انسان کیسا اکھڑ مزاج ہو. مزاج کو بدلو اپنے. دوسرا فرماتے ہیں وہ انسان جو بازاروں میں شور و غل کرتا ہو، مطلب بڑے چرچے ہو اس کے، راتوں کو بالکل مردے کے جیسا سوتا ہو، کوئی ذکر و اذکار، کوئی تلاوت، کوئی نماز نہیں پڑھتا ہو، دن گدھوں کی طرح محنت کرتا اور کام کرتا ہو، دنیا میں چتر اور چالاک ہر چیز کا علم ہو اور آخرت کا پورا غافل ہو. آج ہماری زندگی کیا ہے؟ دن بھر گدھوں کی طرح کام کرنا، رات بھر جانوروں کے جیسا سونا، پھر دن بھر وہی کرنا. دنیا میں تو ایسی چتر چالاکی کی کون سے برانڈ کا کون سا ڈیزائن، کون سا ماڈل، کون سے ماڈل کا کون سے ماڈل کے پیس میں کون سے چیز کتنی کیسی کون سی تبدیلی کے ساتھ کون سے کمپنیوں کی ہے، سب پتہ ہے ہم کو. لیکن یہی بات قرآن، حدیث، آیتوں کے تعلق سے قرآن، اس کی سمجھ ہم کو، میں سمجھتا بہت کم لوگ، میں ہی فیل ہو جاؤں گا، نہیں معلوم. سمجھا؟ نہیں معلوم. دیکھیں سب ہم میں ہماری ساری صفات. اللہ بغض و نفرت کرتا ہے ایسے انسان سے. اگر
اللہ تعالیٰ ایسے انسان سے بغض اور نفرت کرتا ہے، یاد رکھیے، جس کے اندر یہ صفتیں ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ راتوں کو اٹھنے والے بنے ہم، یاد رکھیے، اور دن میں فرائض ادا کرے، راتوں کو کچھ نہ کچھ ہی صحیح بہرحال عبادت کرنے کی کوشش کیا کریں، یاد رکھیے۔ قیام اللیل کے تعلق سے آئیے کچھ اقوال رکھتا ہوں۔ ایک قول جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ہے، جو مشہور صحابی ہے، کیا فرماتے آپ سنیے قیام اللیل کے تعلق سے۔ جب آپ سے فرمایا گیا، کسی نے کہا کہ ہم جو ہے قیام اللیل نہیں کر پاتے، رات کی نمازیں نہیں پڑھ پاتے، ٹھیک ہے، تو وہ فرماتے اور کہتے ہیں تمہیں تمہارے گناہوں نے اس کے قابل نہیں چھوڑا۔ سبحان اللہ، کیا فرماتے ہیں؟ تمہیں تمہارے گناہوں نے اس کے قابل ہی نہیں چھوڑا کہ تم رات میں قیام کر سکتے۔ سبحان اللہ، کیونکہ رات میں جب انسان قیام کرتا ہے تو اللہ سے گناہوں سے دور کرتا ہے اور پچھلے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ تو کہتے ہیں اگر تم رات میں قیام نہیں کر سکتے ہو تو تمہارے گناہوں نے تمہیں اس لائق نہیں چھوڑا کہ تم رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو، یا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لائق نہیں رکھا کہ اب تم اس کے سامنے رات میں کھڑے ہو۔ وہ تو ایسا وقت ہے کہ جو مانگا قبول ہو رہا ہے، مغفرت مل رہی ہے، گناہوں سے اللہ بچا رہا ہے، پچھلے گناہوں کو اللہ معاف کر رہا ہے، اپنی قربت دے رہا ہے، نیک لوگوں کے طریقوں پر چلا رہا ہے۔ تو کہہ رہے تمہارے گناہوں نے نہیں چھوڑا اللہ، سمجھے؟ آئیے آگے ہم بڑھتے ہیں۔ ایک اور قول اسی طرح ملتا ہے، بڑا سخت ہے وہ بھی اپنے آپ میں۔ تو کسی سے کہا گیا ہے رات کی نماز کے تعلق سے، تو لوگوں نے کہا کہ ہم استطاعت نہیں رکھتے رات کی نماز کی، تو فرماتے ہیں، یا کسی نے ان سے کہا کہ قیام اللیل کی استطاعت نہیں پاتے، تو ایسا کوئی طریقہ بتائیے جس طریقے کو اختیار کرنے سے ہم قیام اللیل کرنے لگے۔ تو فرماتے ہیں دن کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں نہ گزارو تو رات کو اللہ تعالیٰ تمہیں خود کھڑا کر لیں گا اپنے ساتھ۔ عبداللہ بن مسعود کیا فرما رہے ہیں؟ تمہارے برائیوں نے، گناہوں نے تمہیں اس لائق نہیں چھوڑا کہ تم رات میں کھڑے ہو سکو۔ یہاں دوسرے قول میں ایک بات مل رہی ہے کہ دن نافرمانیوں مت گزارو تو اللہ تعالیٰ تمہیں خود رات میں اپنے سامنے کھڑا کرے۔ سبحان اللہ، آج ہم نے نہ اپنے دن ایسے رکھے کہ رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکے، نہ راتیں ایسی رکھی ہم نے کہ دن میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکے، راتیں ایسی کہ فجر غائب ہو جا رہی ہے نا۔ تو بہرحال ہمیں بہت زیادہ اس چیز کی کوشش کرنا ہے کہ جتنا ہو سکے، جیسی ہو سکے، رات کی نماز تھوڑی کیوں نہ صحیح پڑھنا، 2 رکعت ہی صحیح صرف پڑھنا، عشاء کی نماز کے علاوہ 2 رکعت ہی صحیح پڑھنے کی ہمیں انشاءاللہ کوشش کرنا، یاد رکھیے۔ اور ایسی بیداری جب اپنے آپ میں لائیں گے بڑے فائدے ہوں گے، یاد رکھیے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، اور صرف ہم کو نہیں جاگنا، اپنے بیوی بچوں کو بھی جگانا۔ ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ تعالیٰ ایسے آدمی پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھا اور نماز پڑھی، اور اس نے اپنی اہلیہ بیوی کو بھی اٹھایا اور اس نے بھی نماز ادا کی، اور اگر اس نے اٹھنے سے پسو پیش کیا، مطلب بیوی اٹھنے کو تیار نہیں تھی، تو اس نے چہرے پر پانی کا چھینٹا مارا، اور اللہ تعالیٰ ایسی عورت پر رحم کرے جو رات کو بیدار ہوئی اور اس نے نماز پڑھی، پھر اس نے اپنے شوہر کو بیدار کیا، اگر وہ نہیں اٹھا تو اس نے اس کے منہ میں پانی مارا۔ یہ فجر کی پہلے کی بات ہے۔ اور ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رات میں اٹھاتے تہجد کے لیے، اور رات میں پانی مار کے کنگا تو گدھے کو پیچھے کریں گے، اٹھتا ہی نہیں۔ اب میں ایک کے بعد ایک 25 شرک آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک ایک پوائنٹ کے اندر کئی پوائنٹس میں نے کور کیے تاکہ اس سے ریلیٹڈ پورے ایشوز، یقیناً مکمل نہیں ہیں، کچھ حد تک کوشش کی جو شرک نظر آتے آپ کے سامنے رکھوں۔ پہلا پوائنٹ، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا مدد کے لیے، حاجت روائی کے لیے، جو فوق الاسباب ہو، کسی سبب سے اونچا ہو، شرک ہے۔ اب اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا مدد کے لیے، حاجت روائی، مشکل کشائی کے لیے، فوق الاسباب کیا ہے؟ اللہ نے کچھ لوگوں کو صلاحیتیں دے رکھی، ان صلاحیتوں کے تحت آواز دینا جائز ہے، اس کو بولتے ہیں تحت الاسباب، سبب کے تحت، فوق الاسباب، سبب سے اونچا۔ جیسے آپ گڑھے میں گر گئے اور بازو سے ایک انسان جا رہا ہے، اللہ نے اس کو طاقت دی آپ کو کھینچنے کی، آپ بول سکتے ہیں اے فلاں مجھے اٹھا لو، یہ شرک نہیں ہو۔ ورنہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں یہ جو ہے وہابڑے بولتے ہیں یہ شرک ہے، وہ شرک ہے، پھر ان کی امی سے کھانا کیوں مانگتے ہیں، یا ابا سے کھانا کیوں مانگتے ہیں، ایسا بولا پھر دے دو، شرک ہو گیا نا، مانگ رہے ہیں تم بھی۔ میرے بھائی تحت الاسباب مانگنا جائز ہے، فوق الاسباب نہیں مانگتے نا۔ ابا اگر دبئی میں تو میں یہاں سے بولتا ابا کھانا دو، امی کھانا دو، امی سامنے ہے، صحت اچھی ہے، پکانا آتا تو بولتا امی کھانا دو۔ تحت الاسباب، سبب کے تحت اللہ نے صلاحیت دی تو مانگ رہا ہوں، سمجھ رہے؟ فوق الاسباب مانگنا تو کسی کو مدد کے لیے، حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے آواز دینا، فوق الاسباب، سبب سے اونچا۔ دفن ہے، منو مٹی نیچے اور آواز دے رہے مدد کر، فوق الاسباب، سبب نہیں۔ زندہ بھی ہوتے تو کبھی کبھی انسان مدد نہیں کر پاتا ہے، تو ہوتا ہے آپ کنویں میں گر گئے، کوئی انسان جا رہا ہے، سوکھا کنواں ہے، کیا کریں گا وہ؟ بولیں گے ارے بھائی رکو، اب میرے کو مدد لانا پڑیں گی، اس لیے کہ رسی نہیں ہے، سیڑھی نہیں ہے، میں اتر نہیں سکتا ہوں، میری صحت نہیں، مجھے عادت نہیں ہے، اتنا خطرناک کنواں ہے، سمجھے نا؟ اس کے بھی سبب سے سمجھ، تو فوق الاسباب آواز دینا، جیسا کہ کوئی فلاں جگہ دفن ہے اور آپ یہاں سے بولے فلاں مدد کر، یہ ہوا شرک۔ لیکن بازو ایک انسان کھڑا، میں کہوں بھائی میری مدد کے لیے آؤ، یہ شرک نہیں۔ اب لوگ بولتے ہیں اللہ کے ولی مدد نہیں کر سکتے اور بازو ایک آدمی کو آپ بلا رہے، وہ تحت الاسباب بلایا جا رہا ہے، فوق الاسباب ہم آواز نہیں دے رہے اس کو، سمجھ رہے ہیں بات؟ لوگ یہاں سے آواز دے رہے یا فلاں مدد کر، پتہ نہیں وہ کہاں بغداد میں ہے، پتہ نہیں کہاں وہ دفن ترکی میں ہے، یہاں سے آواز دے رہے، سمجھا؟ نہیں ہوتا، یہ فوق الاسباب ہے۔ تحت الاسباب ڈاکٹر کے پاس جا کے کہنا اس کو زخم ٹھیک کر دو، مطلب علاج کرو، جائز ہے۔
کیونکہ ڈاکٹر کو صلاحیت اللہ نے دے رکھی ہے، تحت السبب، اس کے سبب کے تحت بول رہے علاج کا. ایک عام آدمی کو آپ بولتے ہیں کہ میرا علاج کرو، نہیں، آپ کو معلوم علاج نہیں کر سکتے. فوق الاسباب، آپ کسی جگہ جا رہے اور کہہ رہے اے فلاں میرا یہ ٹھیک کر دے، اور وہ بیچارہ فلاں خود مرا ہوا ہے، وہ کیا ٹھیک کر؟ سمجھ رہے آپ؟ یہ اصل چیز ہے، پہلی چیز جو کہ بالکل ہمارے پاس عام ہے اور بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا. ایک صاحب تھے، اللہ ان پہ رحم کرے، ہدایت دے، ان کو پتا تھا کہ یار یہ لوگ توحید کی بات کرتے ہیں، یہ کتاب و سنت کی بات کرتے ہیں، تو ان کی گاڑی کبھی چالو نہیں ہوتی، تو اتنے بار اللہ رحم کرے کفر کو دہرانا، بہرحال کفر نہیں، صرف علم کے لیے بتا رہا ہوں، ہر بار ایک ولی کا نام لے کے کک مارتے تھے، کیکا مارتے تھے، تاکہ کچھ تو میں نے جواب دینا، ایسا ویسا میں کچھ نہیں کہتا تھا، جو کرنا ہے کر بھائی، تیری مدد کو اگر آنا ہوں گے تو آپ بھی جائیں گے. ہر روز ایک نیا پکارتے تھے، صرف اس لیے کہ وہ جلائیں گے اپن، یہ فلاں ہے. میرے بھائی یہ جلن دنیا کی تھوڑی سی ہو سکتی ہے، آخرت میں آپ کیا کر رہے ہیں ذرا سوچ. اور اتنا بھی اپنے ولیوں کو چلر بنا دینا میں سمجھتا ہوں ٹھیک نہیں. کک کے لیے بلایا جا رہا ہے، منسٹر لیول کا کوئی آدمی رہا، کارپوریٹ لیول کا رہا بھی تو بلاتے نہیں جلدی، اور ولیوں کو ککوں کے لیے بلا رہے ہیں. اب خیر میں کچھ بولتا نہیں تھا، کیا کریں گے. ایک صاحب تھے، ان کو پتا چل گیا کہ ہم لوگ توحید پر ہیں، دونوں جم میں آتے تھے، میں بھی جم جاتا تھا، تو جم کے اندر تھر تھر کانپ رہے، کچھ نہیں بولتا. میں نے کہا اب اتنا ہی باقی تھا کہ تو ایکسٹرا لوڈ اٹھا، ایکسٹرا لوڈ تو اٹھا، جم تو جا اور آئے مدد کی ہیلپ کی. سبحان اللہ. تمہیں تو بولنا چاہیے تھا جم کے مالک با ہیلپر کو دے گوڑا، لیکن صرف جلانے کے لیے. مطلب کہ یہ لوگ بولتے ہیں اللہ سے مانگنا صرف، تو میں اب آواز دوں گا. اس سے کسی کا کچھ نہیں جانے والا سوائے اپنی آخرت کو ہم خود خراب کریں. اور اندازہ لگائیے اپنے ولیوں کو اتنا چیپ کیوں بنا رہے ہیں آپ، اتنا سستا کیوں بنا رہے ہیں کہ آپ کے جم میں ہیلپ کرنے آ رہے ہو. ایکسٹرا لوڈ تو اٹھا رہا اور وہ ہیلپ کریں گے، تو سپورٹ کریں گے. کتنی مطلب آپ خود دیکھیے ہم کہاں بول رہے، کیا بات بول رہے اور کیا مقام دے اللہ کے ولی. اور تو دیکھ تو نے مقام کیا کر دیا، کک بنانے بلا رہا، جم کے اندر ویٹ اٹھانے بلا رہا. تو دیکھ تو نے کیا کر دیا ان کا. ہم تو ان کا مقام اپنی جگہ رکھ رہے جو ہے، جو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اللہ کی ولیوں کا ہم انکار نہیں کرتے. اللہ کی ولیوں پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے ولی ہوتے نیک لوگ ہوتے ہیں. اس لیے کہ صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا، جو اللہ کے ولی کو تکلیف دیتا ہے، اس کے دوست کو تکلیف دیتا ہے، اللہ اس کے اوپر ایک بھوکے شیر کیسا ٹوٹ پڑتا ہے. مانتے ہیں تمام چیز، لیکن ہم نے غلو نہیں کیا ان کو ان کے مقام سے اونچا، جیسا عیسیٰ ابن مریم کے ماننے والوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نوبت سے اٹھا کر، رسالت سے اٹھا کر جو ہے عبادت تک لے گئے. ہم غلو نہیں کرتے، نہ کسی نبی کی ذات میں، نہ کسی صحابی کی ذات میں، نہ کسی ولی کی. ٹھیک، اسی طرح جو ہے دوسرا، تاگے، دھاگے، سیپی، کوڑی، منکا، پتھر، انگوٹھی، مالا، لیمبو، بھلاوا، ناریل، مرچی، چاول، تعویذ، قبر کی مٹی، کپڑا، انگوٹھی، کاغذ، انڈے، اور اسی طرح جو ہے حروف مقطعات، یا اسی طرح جو ہے گھوڑے کی نال یا امام ضامن. یہ تمام چیزوں کا باندھنا، لٹکانا، چپکانا، کھانا، دھونا، ٹھوکنا، دبانا، چھپانا، یہ تمام چیز سب. اس کے علاوہ بھی اور کیا کیا ہو سکتے ہیں، آپ نے اس میں اندازہ لگائیے اور اس میں ایڈ کر ڈالیے. یہ سب چیزیں تو میں نے دیکھی ہوتی ہے. سکے بھی ہوتے کبھی ٹھوک دیتے خیر کے لیے، نالے ہوتی ہے، کچھ بھی چیز اگر آپ لگاتے ہیں، ٹھوکتے ہیں، چپکاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، دھو کر رکھتے ہیں، ٹھوکتے ہیں. کیلے بھی ہوتے ہیں، پڑھ کے پھوکے ہوئے کیلے، ہے نا، کچھ بھی کرتے ہیں. چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن اگر یہ عقیدہ ہے تو یہ تمام چیزیں اس کو اگر لٹکاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، دھوتے ہیں، چھپاتے ہیں، چٹکاتے ہیں، دباتے ہیں، جلاتے ہیں، جھاڑتے ہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، الگ الگ اعمال ہوتے ہیں. یہ تمام چیزیں اس نیت سے یہ کرنا کہ یہ حفاظت کریں گے، شیاطین کو دور رکھیں گے اور خیر و برکت لائیں گے، یہ تمام شرک ہے. لیمو لٹکا دیا، حفاظت ہوں، نال لگا دی، برائی گھر میں نہ آئے، سکہ ٹھوک دیا، خیر اندر آئے، ہے نا، ہوتا ہے نا، دروازوں پہ سکے ٹھوکتے ہیں لوگ، ہے نا. اسی طرح کیلا ٹھوک دیا، شیطان سے حفاظت کے لیے پڑھ کے دی تو بابا نے ٹھوک دیا. انگوٹھی پہن لی، اب میرے کو کوئی شر وہ نہیں کر سکتا، میرا دماغ ٹھنڈا ہو گیا، مجھے فلاں ہو گیا، یہ ہوگا. مٹی کھالی خبر کی بہت ڈر لگ رہا بچے کو ہے، مٹی لاؤ خبر کی، اس کے گلے میں ڈال دو، میں اچھا ہو گیا، یہ تمام شرک ہے. تعویذ ڈال دیا، میرا کام نکل گیا، تعویذ ڈال دیا، اس کا کام نکل گیا، تعویذ ڈال دیا، میری دکان چل گئی، تعویذ ہٹا دیا، میری دکان بیٹھ گئی، ہے نا. پھر کھایا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے، چپکایا جاتا ہے، پھاڑا جاتا ہے، توڑا جاتا ہے، ڈبایا جاتا ہے، دفنایا جاتا ہے، پتھر کیا کیا ہوتا ہے آپ سب اس میں ایڈ کر لیجیے. اس نیت سے کہ یہ حفاظت کر سکتے ہیں، بلاؤں کو دور کر سکتے ہیں، شیطان کے خلاف ہمارے مددگار ثابت ہوں گے اور خیر اور برکت کو لا سکتے ہیں. یہ کام اگر کریں گے تمام کے تمام شرک ہے. تیسرا عمل جو کرتے ہیں یہ کیا، یہ بھی شرک ہے. اس میں لفظاً ایک ایک چیز کھول کے رکھ رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو. اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن جو میرے نظر میں نے رکھنے کی کوشش کی. تیسرا یہ ایسے کلمات کا پڑھنا، ایسے جملوں کا ادا کرنا جو غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس کی تعظیم یا اس کی تعریف یا جن اور شیاطین کو خوش کرنے کے لیے ہوتے ہیں، یہ جو ہے شرک ہے. بہت سے کلمات مسلمان پڑھتے ہیں جس کا معنی ان کو خود معلوم نہیں، اور اس لیے پڑھتے ہیں جس میں انبیاء سے دعائیں ہوتی ہیں، شہداء سے دعائیں ہوتی ہیں، شیاطین سے مدد مانگی جاتی ہے. یہ تمام شرک ہے، یاد رکھیے تمام شرک. جب بھی آپ کوئی دعا پڑھے، وظیفہ کرے، پہلے جان لیں کیا پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، بہت اہم چیز ہے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، ورنہ شیاطین کو خوش کرنے، انبیاء سے دعائیں ہیں، یا جو ہے پتہ نہیں کس کس سے مدد ہے، جو انبیاء اور غیر انبیاء اور پتہ نہیں ولی ہے نہیں ہے، مسلم اور غیر مسلم مدد مانگی جا رہی ہے. اس کو یاد رکھیے. جو بھی کلمات جملے آپ پڑھیں اس بارے معلوم ہو کیا پڑھا جا رہا ہے، اور وہ ثابت ہونا بھی چاہیے، اور اسی طرح جو ہے پتہ ہو کیا، ورنہ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جس میں کلمات میں غیر اللہ سے مدد مانگ. چوتھی چیز، اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے قربانی کرنا، نذر اور نیاز کرنا، چاہے وہ زندہ ہو
چاہے مردہ ہو، چاہے انسان ہو، چاہے جن یا کوئی غیر ہو، یاد رکھیے یہ شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے قربانی کرنا، نظر اور نیاز مانگنا، قربانی نظر نیاز جس کو منت کہتے ہیں عام زبان میں، قربانی کرنا، نظر مانگنا، نیاز کرنا یا منت مانگنا غیر اللہ سے شرک ہے۔ نہیں، ہم اللہ کے نام سے کرتے ہیں، بس وہ در پہ کرتے، تو وہی تو مسئلہ ہے۔ مشرکین بھی تو یہی کر رہے تھے، اللہ ہی سب سے بڑا رب تھا، کسی اور کا در اپنا لیا تھا اللہ کو خوش کرنے کے لیے، وہی تو شرک تھا ان کا، اسی لیے تو مشرک کہلائے۔ وہ بتوں کو کیا کرتے، بتوں کے سامنے قربانی کرتے کہ اللہ خوش ہو، یہ قربانیوں کو پہنچائے، ہم بھی وہی کر رہے ہیں کہ فلاں بابا کے پاس کریں گے تو اللہ تک پہنچائیں گے، وہی تو شرک ہے میرے، اسی کو تو شرک کہا گیا، اسی کو تو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کو یہ نہیں کہو اپنے بابا کے خلاف بات ہو رہی ہے، اس کو ایسا مت لیجیے کہ ہمارے خلاف اور ان کے خلاف، بات یہ ہے کہ ہمیں بہت سنجیدگی سے سوچنا ہے، کہیں کوئی عمل ہمارا رب کے خلاف تو نہیں جا رہا نا، وہ اصل ہے۔ دنیا لاکھ ناراض ہو کچھ فرق نہیں پڑتا میرے بھائی، رب ناراض نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پانچواں کام، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگنا اور پناہ طلب کرنا، ٹھیک، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگنا اور پناہ طلب کرنا، مطلب کیا ہوا، مشکل آ گئی یا فلاں مدد کر اللہ کے علاوہ، یا پھر پناہ طلب کرنا، اے فلاں مصیبت سے بچا لے، مصیبت آ رہی، آندھی آ رہی، طوفان آ رہی، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے دعائیں مانگنا اور پناہ طلب کرنا، پناہ سمجھتے نا، حفاظت میں جانا، یہ کیا ہے، شرک ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں اللہ کے علاوہ دعائیں مانگنا تو کیا ہے، اندازہ لگائیے، ایسی دعائیں کہ جسی کو انتہا نہیں، دینے والا اللہ ہی ہے۔ ارے میرے بھائی، مشرک کا بھی تو عقیدہ تھا نا، دینے والا اللہ ہے، آسمان پیدا کرنے والا اللہ، بارش دینے والا اللہ، ان کو بنانے والا اللہ، شرک یہی تو تھا کہ بتوں کی طرف چیزوں کو منسوخ کرتے تھے، یہی تو شرک تھا۔ سمجھنے کی بہت سخت ضرورت ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی دعا مانگنا یا پناہ طلب کرنا شرک ہے۔ چھٹا، مقبرے یا قبروں پر یا آستانوں پر یا علم یا تعزیے، ٹھیک، خبروں پر خبر، مقبرے آپ سمجھتے ہیں کنسٹرکٹڈ بہت زبردست چیزیں ہیں جو وہ کر رہے ہیں، اسی طرح جو ہے ان سے دعا مانگنا، ان سے منت مرادے، اپنی حاجت روائی کی دعائیں دینا، اسی طرح ان کے لیے قربانیاں کرنا، چڑھاوے چڑھانا اور ان کا طواف کرنا، ان پر نماز پڑھنا، یہ سب شرک ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو، یہ تمام چیزیں شرک ہے کہ ان سے مانگنا، مدد، دعائی، اولاد، اسی طرح منت مرادے، چڑھاوے چڑھانا، ان کے لیے قربان کرنا، طواف کرنا ان کا جا کر، یا اسی طرح جو ہے نماز پڑھنا، یہ تمام کیا ہے، شرک ہے، یاد رکھیں۔ ساتویں چیز جو ہے جادو کا کرنا کفر ہے اور شرک ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ جادو ایکچولی کفر انوالو کرتا ہے، وہ ایسا کفر ہوتا ہے جس سے انسان شرک کر ہی بیٹھتا ہے، ایسا جنوں کو خوش کرتے ہیں علاقائی، اور بڑے بڑے جنوں کو خوش کر کے اپنے کام نکلواتے ہیں، تو یہ پہلے کفر ہے پہلے درجے کا، اور اس کے بعد شرک بھی ہوتا ہے، دونوں اس میں انوالو ہوتا ہے۔ تو جادو کا کرنا کفر ہے، شرک ہے، اور یہ شرک تک لے جاتا ہے۔ اسی طرح فال کھولنا شرک ہے، فال کھولنا سمجھتے ہیں نا، چلو کل کیا ہوں گا ذرا دیکھ لیتے ہیں، ارے کوئی تو بھی جا رہا ہے ذرا فال کھول دو، دو چار چٹھیاں بنا کے اپنے فالا کھول رہے، کل کام ہوں گا یا نہیں ہوں گا، ٹھیک، یہ سب کیا ہے، شرک ہے۔ اسی طرح جو ہے آٹھویں چیز، نظر بد یا بیماری سے حفاظت یا علاج کے لیے تعویذ کا پہننا شرک ہے۔ نظر بد، اور یہ بری نظر بہت جلدی لگ جاتی، بچے کو تعویذ ڈال دی، وہ ذرا کمزور ہے اس کا معاملہ، نظر جلدی لگ جاتی ہے۔ اسی طرح جو ہے بیماری سے، نظر بد سے حفاظت کے لیے یا علاج کے لیے، نہ ہو بول کر یا علاج کے لیے، ارے بہت بیماری بہت بڑی، کیا کرو، ٹھوک دو بولے ایک سامنے تعویذ، کیا ہوں گا، بیماری نہیں آئیں گی، کیا لکھا ہو تعویذ میں، تو قرآن۔ میرے بھائی قرآن شفا ہے، یہ میں بھی مانتا ہوں، لیکن اگر ڈاکٹر آپ کو چٹھی لکھ کے دے دوا کھاؤ اور چٹھی کو جب فوڑ کر گلے میں ڈال کے گھومے تو شفا ہوتی؟ نہیں، شفا بولے تو شفا، قرآن شفا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے جو کہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ بات تو صحیح، شفا بولے تو شفا۔ اللہ نے قرآن میں کہا شہد میں شفا ہے، تو شہد کو ڈبی بھر کے گلے میں لٹکا لینا، وہی لفظ جو قرآن کے لیے، وہی لفظ شہد کے لیے بھی قرآن میں کہ شفا ہے، تو اب شہد کو لینا، کھانا نہیں کبھی بیمار ہوئے لے کے ایسا گلے میں لٹکا کے گھومنا، شہد ہے نا، شفا ہے، قرآن میں تو ختم۔ کوئی بولے گا بیوقوف آدمی، کھول کے پی، چاٹ، لگا تو شفا ہے، زخم پہ لگانا، چاٹنا، پینا، یہ شفا ہے۔ اب قرآن بھی شفا ہے تو پھر ایسا لگے یہ شفا کا طریقہ ہے حاصل کرنے کا۔ دوا میں شفا ہے، ٹھیک ہے، تو دوا کا ڈبہ لو اور گلے میں لٹکا کے گھومو، اس میں شفا، ٹھیک ہے، استعمال آگے آیت الکرسی ہے، ٹھیک ہے، تو پڑھو گا تو شیطان دور بھاگے گا نا، گلے میں لٹکانے سے بھگتا ہے، گلے میں لٹکانے سے بھگتا ہے۔ ایک حافظ قرآن انسان ہے، کیا ہے، اس کے تو پورے سینے میں قرآن ہے، اس کو شیطان نہیں بھگاتا کبھی آ کر، پوری آیت الکرسی کا پورا قرآن بھرا ہوا اس کے اندر، نہیں بھگاتا کیا، بتائیے؟ جب حافظ قرآن پڑھیں گا تو وسوسے سے دور ہے نا، یہ ہے میرے بھائی، پڑھنا ہے، عمل کرنا، یہ مانا ہے اس کا، ٹھیک ہے، تو لٹکا کے گھوم رہے آپ اس کو، نہیں، قرآنی ہے تو جائز ہے، غیر قرآنی جائز نہیں۔ حدیثوں میں جو آتا ہے وہ بت والے تعویذ رہتے تھے، بس ہر چیز کو لے جاؤ اور وہاں لے جا کے لگا دو، یہ تو بنی اسرائیل کے لیے ہے، یہ تو فلاں قوم کے لیے ہے، یہ تو نوح علیہ السلام کے لیے، یہ تو قریش کے لیے، تو فلاں کے لیے، ہم کیا، ہم پورے کے پورے جنتی کچھ بھی نہیں کر کے، یہ اپنے آپ پہ لاگو کرنا ہے، ٹھیک۔ تو نظر بد یا بیماری کے علاج یا شفا کے لیے تعویذ کا لٹکانا ہے، پہننا شرک۔ نویں چیز، وہ عمل جو خالص اللہ کے لیے کیا جانا چاہیے وہ دوسروں کے لیے کرنا شرک ہے، مثلا ایسی محبت جو محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ سے کی جائے کسی اور سے کرنا، یا ایسا ڈر جو صرف اللہ سے رکھا جائے کسی اور سے رکھنا، مثال کے طور ایسے کام جو خالص اللہ کے لیے ہونے چاہیے کسی اور کے لیے کرنا شرک ہے۔ مثال کے طور پر ایسی محبت کسی سے کرنا جیسا اللہ سے کرنے کا حق ہے، اور ایسا ڈرنا کسی مخلوق سے جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق، یہ بھی شرک ہے۔ بہت سے لوگوں کو جتنا ڈر اللہ کی غضب سے
اس کے عذاب سے نہیں لگتا، اس سے ڈر ان کو ایک شیطان کا قصہ سنا لگنا شروع ہوتا، تھر تھر کانپ رہے، رات میں نیند نہیں آ رہی. عذاب کا بولو جہنم میں عذاب ہے، جہنم میں عذاب دیکھا جائے گا. ایک شیطان بولتے ارے یار رات بھر پیخانے لگ گئے، پیشاب چھوٹ گیا میرا، نیند نہیں آئی، ڈر لگا، باہر جانا. دیکھیے آپ مطلب جتنا ڈر اللہ کی جہنم سے نہیں، اس سے زیادہ ڈر ان کو اللہ کی مخلوقات سے لگتا ہے مختلف. لیکن اس کا ہرگز مانا ہی نہیں. ایک صاحب مجھ سے پوچھنے لگے کہ میں نے ایک بار ایسا درس میں بیان کر دیا اور وہ ایک خطرناک کتے کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے. لوگوں نے پوچھا یہ کیوں؟ بولے اب میں ڈرتا نہیں اللہ کے علاوہ کسی سے. میرے بھائی یہ مانا نہیں تھا اس کا کہ آپ کتے کے سامنے شیر کے سامنے کھڑے ہو جا کے اور بولے میں ڈرتا نہیں کسی سے. مانا یہ جیسا ڈر اللہ سے ہونا چاہیے. دیکھیں تحت الاسباب ڈر تو شیر چیتے سے کر سکتے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا 5 جانوروں کو تو نماز میں مار سکتے ہو. اس میں ایک فرمایا سانپ نماز میں مار سکتے، بچھو ہے. کیوں؟ نہیں میں ڈرتا نہیں ان سے، اللہ جو کرنا ہے کریں گے. نہیں، تحت الاسباب جو کوشش کر سکتے کر دو، پہلے مار دو پھر دیکھا جائے گا اللہ نے جو فیصلہ کیا کاٹیں گے نہیں کاٹیں گے نقصان ہوگا. سمجھ رہے؟ فوق الاسباب ڈرنا، ایسا ڈر جو اللہ سے ہونا چاہیے، ایسی محبت جو اللہ سے ہونی چاہیے. جیسے بہت سے ہوتے ہیں نا جو عاشقی کے چکر میں جاتے ہیں، ایسی محبت کرتے ہیں جو محبت اللہ سے ہونا چاہیے کہ اگر سامنے والا نہ ملے تو بھی مت زندہ رہے میں بھی نہیں، دونوں مر جاتے ہیں. مطلب اپنی زندگی کا مقصد بھول جاتے ہیں. گویا ویسی محبت انہوں نے اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے کر لی جیسی محبت کس سے ہونا چاہیے تھا؟ اللہ سے. سمجھ رہے ہیں؟ اپنی زندگی کو ختم کر لے رہے ہیں، اپنی جانیں لے رہے ہیں، دوسروں کی جانیں لے رہے ہیں. یہ ہوا وہ مانس. ٹھیک، تو وہ کام جو خالص اللہ کے لیے محبت، نفرت، دینا لینا، خالص اللہ کے لیے ڈر، وہ کسی اور کے لیے کریں. اسی طرح 10واں پوائنٹ، چیزوں پر صلیب کا نشان بنانا یا کالے ٹیکے لگانا. چیزوں پر صلیب کا نشان بنانا یا کالے ٹیکے لگانا یا لٹکانا یا اور کوئی شکلیں مختلف اور بھی ڈیزائنز بنانا، ٹھیک، اس نیت سے کہ یہ حفاظت کریں گے، یہ بھی شرک ہے. اسی طرح 11واں پوائنٹ جو ہے سورج یا چاند یا ستارے، ٹھیک، ان کے اندر ان کے آنے اور جانے میں تاثیرات ہے سمجھنا. تاثیر ہے یہ سمجھنا، اور کام ہونے یا نہ ہونے کا عقیدہ رکھنا، یہ بھی شرک ہے. جیسے کہ آج جو ہے اتوار ہے، اتوار کا دن تھوڑا ٹھیک رہتا، پیر کا دن بہت اچھا رہتا، منگل کا دن بہت برا رہتا، بدھ کا دن تو اور خطرناک ہے. جیسے کہ آپ سب بیمار ہوتے بدھ کا دن تھا، بدھ تو خطرناک ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جمعرات دن بہت اچھا ہے، جمعہ آ رہا، جمعہ کے دن سب سے اچھا ہے، ہفتے کے دن بہت خطرناک ہے. ڈیفائن کیا نام نے؟ تو گویا سورج اور چاند اور ستاروں میں تاثیر ہی تو ہے. سورج جب ایک دن نکلتا ہے تو برائی لاتا ہے، دوسرے دن اچھائی لاتا ہے. ستاروں میں ستاروں کا کام سورج کا تو ٹھیک ہے، ستاروں کہاں ستارے نا، منگل برائی لاتا ہے. آج تو منگل ہی نکال دیا منگل. سمجھے؟ ہم نے تو معبود دنیا کو بنا رکھا ہے نا اپنے ہر چیزوں کو. دیکھیے یہی تو ہے سورج اور ستاروں میں اور سیاروں کے آنے اور جانے میں تاثیر سمجھنا. نہیں آج کوئی کام کرنا منگل کے دن سکسیسفل نہیں ہوتا، جمعے کے دن کرنا اچھی بات ہے، کوئی ضروری نہیں کوئی. نہیں ہم یہ عقیدے کو نہیں مانتے. ماشاء اللہ بہت بڑی بات ہے، آپ یہ عقیدے کو نہیں. آپ کے گھر میں کوئی شادی بتا سکتے منگل یا ہفتے کو بھی؟ نہیں وہ نہیں کرتے، جمعہ رہتا نا اپنے پاس. مسئلہ وہی تو کہیں نہ کہیں آ کے پھر معاملہ اٹک رہا ہے. وہی تو مسئلہ عقیدے کا. نہیں شادی ہونا تو ہمارے گھر میں عصر کے بعد ہی ہونا، مغرب ہو گئی طلاق ہو جاتی ہے 2-4 مہینے. سورج ڈوب گیا مطلب زندگی کا سورج بھی ڈوب جاتا ہے. ہاں، سورج کے ڈوبنے سے نحوست طلاق ہو سکتی ہے رشتے میں. یہی تو ہے تاثیر، یہ تو میں بتانا چاہ رہا ہوں. آج کوئی کام مت کرو رات میں بیٹے، تم پہلن ہے، آج اماوس کی رات ہے، اماوس، آج چاند غائب ہوں گا پورا ہے نا، اور تم پہلن ہے، اور پہلن پر اور ظلم ہو سکتا ہے اگر تم پائل ہو تو. پائل ہو گئے تو پھر تو پتا نا پائل کیا ہے. بچے پیدا 2 طریقے سے ہوتے ہیں ماں کے پیٹ میں. اس کے علاوہ کوئی پوزیشن ہو تو پھر ان کو سیزرین کر کے نکالنا پڑتا ہے. ایک پوزیشن ہوتی ہے کہ سر پہلے باہر آتا ہے، دوسرا ہوتا ہے پیر پہلے باہر آتے ہیں. ٹھیک، جنرلی بچے سر سے پیدا ہوتے ہیں، خاص طور سے بچے پیر سے ہوتے ہیں. اور جو بچے آڑے ہو جاتے ہیں چاہے پیٹ کی طرف سے پیٹ کی طرف سے، ان کو سیزرین کرنا پڑتا ہے. وہ پیدا نہیں ہو سکتے نارملی، تو ان کو پیٹ سے نکالنا پڑتا ہے. تو پیر سے پیدا ہوئے تھے تم، اس پر تم پہلن ہے، اور آج اماوس کی رات ہے نا. اسی طرح ایک اور رات پورنیما ہے بیٹا، آج پورا چاند ہے تو میرے چاند کو چاند 2 چاند ایک ساتھ نہیں ہو سکتے باہر ہے نا. اپوزیشن ہو جائے گا تو میرا بیٹا آج باہر نہیں جائے گا، کیوں؟ تو آج پورنیما ہے، پورا چاند ہے. اس سے فلاں ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، فلاں ہو سکتا ہے، خاندان پہ اثر پڑ سکتا ہے، نسلوں پہ اثر پڑ سکتا ہے، تقدیر پہ اثر پڑ سکتا ہے، اچھے اور برے پہ اثر پڑ سکتا ہے. تم بیمار ہو سکتے ہو، تم کو نظر لگ سکتی ہے، یہ ہو سکتا ہے. سمجھ رہے بات؟ کہاں گئے تھے تم؟ کب گئے تھے؟ دیکھو اماوس ہو گئے تھے تو ہونا ہی چاہیے. پورنیما کے دن یہ کام کیا تو یہ ہونا ہے. شادی تمہاری منگل کو ہوئی تو تمہارے پاس اچھا ہو ہی کیسا سکتا ہے؟ اچھا لگا ویسے کہ تم شنیچر کے دن دکان کھولے تھے تمہاری، تو تب کہاں سے تمہاری دکان سکسیسفل ہونے والی ہے نا. شادی جب بھی تو اخرب چل رہا تھا نا، جب تو نہیں چلے آپ پتا چل رہا تم کو اخرب کیسا پیچھے لگتا. شادی ہوئی تو جنتری اخرب چاند سوئے، وہ شادی طے ہوگی. کون سا مہینہ طے کرے آپ؟ دسمبر میں رکھ لیں گے. سب ہوتا ہے ایک آدھ بتا رک جاؤ یہ شادی نہیں ہو سکتی. تو وہ ایڈ یاد آتا، باراتوں کا سواگت تو نہیں کرنا ہے، نہیں باراتوں کا سواگت نہیں کرنا ہے. یہ کیا کرنا ہے؟ جنتری لائی جائے پہلے. پھر وہ جنتری لاتا، پرانا کیلنڈر پتہ نہیں کیا کیا باری والی کہاں اب نکالو کہ وہ وقت کہیں ستارے اس بروج میں تو نہیں جس کو عقرب کا نام تھا، اسکارپین، بچھو. کہیں ستارے اس بروج میں تو داخل نہیں ہے اس تاریخ میں، تو عقرب پیچھے لگ جاتا. پھر عقرب مطلب بچھو پیچھے لگ جاتا، لہٰذا ہم نہیں کر سکتے. یہ سب گریک میتھولوجی ہے. اسکارپین کنگ بول کے پکچر بھی ہے، اسکارپین کے اوپر بہت وہ ستارہ ہے، بہت خطرناک ستارہ ہے. وہ کس کے پیچھے لگ جاتا ہے؟ وہاں وہ عقرب لگتا ہے، اسکارپین پیچھے لگ جاتا ہے کسی بھی کام کا. دیوتا بھی ہے لیکن خطرناک دیوتا ہے، دیوتاؤں کی بھی ہوا نکال دیتا ہے، اتنا خطرناک. مطلب اسکارپین جو ان کے گاڈز ہیں
جو گریک میتھولوجی ہے ان کو بھی تکلیف دیتا ہے, اتنا خطرناک دیوتا ہے, مطلب معبود ہے ان کا, بت ہے ان کا, تو وہ مسلمانوں کو بھی ٹچ کر سکتا ہے لائفز کو, تو لہٰذا اولاد میں ٹھیک فلاں تم کرنے جا رہے ہو یہ اس دن ہونا چاہیے. اگر سیزیرین کرنا ہے, بچے کی پیدائش نارمل نہیں ہو رہی تو اس دن کراؤ, یہ دن منحوس ہوتا ہے اس دن مت کراؤ, سمجھ, اس گھڑی کراؤ اس گھڑی مت کراؤ. شادی کرنا ہے تو ڈیٹ یہ طے کرو, اس گھڑی طے کرو, یہ گھڑی تمہارے لیے اچھا. نام ایسا رکھو جس کے ابجد سمجھتے نا, الف کا ہوتا ہزار, با کا ہوتا ابجد, ایک سسٹم ہوتا الف با تا سا کو عربی میں, یہ غلط عمل ہے لیکن لوگ کرتے ہیں, اس کو نمبرنگ کرتے ہیں, اس کو پلس کرتے ہیں, اس کا بولتے ہیں ریزلٹ آڈ آنا, آڈ سمجھتے نا, تاخ آنا, جفت نہیں آنا, آڈ نمبر 1 13 تو بہت اچھا ہے. گاڑی کا نمبر لو تو کیسا لو, ایسا لو کہ سارے نمبر مل جائے تو اچھا ہونا نمبر, تو 2 1 3 7 تو سب ملا کے آڈ آنا, پھر 2 اور 1 3 ہوا, پھر 3 2 1 3 7 2 اور 1 3 اور 3 6 اور 7 6 اور 7 کتنا ہو رہا, ہاں 13 اچھا ہے, آڈ نمبر ہے نا, بہت اچھا نمبر. اگر اس کا پازیٹیو آتا ہے نا ایکسیڈنٹ جلدی ہوتے, نیگیٹو اچھا رہا نا تو بہت ایکسیڈنٹس کم ہوتے. واہ رے واہ, ہے نا. تو یہ ہے سورج اور سیاروں میں تاثیر سمجھنا کہ ان کے آنے جانے سے اچھا یا برا ہوتا ہے, یہ بھی شرک ہے, یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے بدشگونی لینا, بدشگونی شرک اصغر ہے یا توہام جس کو ہم کہتے ہیں بدشگونی. آسم کی حدیث ہے جس نے بدشگونی لی اور کسی بدشگونی نے اس عمل سے روک دیا, اس نے شرک کیا. بدشگونی نے کسی عمل سے روک دیا, بلی چلے گئی اب اپنا آگے نہیں جا سکتی, بدشگونی. توال گر گیا تو مہمان آئیں گے تو آج باہر مت جاؤ, مہمان کو ریسیو کرنا. کوا چلایا تو یہ ہوتا ہے نا. گھر کے اندر جو ہے مونگنی کا جھاڑ نہیں لگا, رشتے نہیں آتے, ہے نا. اسی طرح وہ چیکو لگائے تو فلاں ہوتا, توہام اور بدشگونی. دودھ کھا کے گئے تو جاب مل جاتی, آسمان کے نیچے سفید چیز کھائے تو دیوالیہ نکل جاتا, بیڑا غرق ہو جاتا, ہے نہیں. دیکھیے یہ توہام. چپل الٹی ہو گئی تو تقدیر پلٹنے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. کوئی برائی گھر میں آئے تو جھاڑو سے کچرا نکالنے سے تقدیر بدل سکتی ہے. یہ سب عقائد کیے جا رہے ہیں بھائی اعمال. دیکھیے اب نمک تھوڑا سا لے کے گھما دیا جائے تو بری سے بری نظروں کو نکال دیتا ہے. جھاڑو کا پھنٹا لے کر اگر گھما دیا جائے تو اچھی سے اچھے جن اور شیطان کا اثر ختم ہو جاتا ہے. ہوتا ہے نہیں. اگر پیٹ میں فلاں چیز ہو گئی تو پیلن کی چپل سے اگر کیا جائے تو کام نکل جاتا ہے. دوسرا اور تیسرا اور کھرچن سے کام نہیں ہوتا ہے. مطلب پہلے کے بعد دوسرا تیسرا اور آخری کھرچن بولتے ہیں, کام نہیں ہوتا. پیلن کی چپل پیٹ میں مال چپل سے علاج کر سکتے ہیں, مسئلہ نہیں. لیکن یہ پیلن کی چپل کیوں, یہ عقیدہ خطرناک ہے, یہ عقیدہ مسئلہ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں اعمال کے ایک عقیدے کے بدلے. تو یہ سب چیزیں کیا ہے, یہ سب شرک ہے. بس شگونی لینا, توہام لینا. اسی طرح جو 13واں جو ہے ریا, دکھاوا کرنا. کوئی عمل, نماز روزہ زکوٰۃ حج صدقات خیرات, لباس کپڑے گاڑیاں جو کچھ ہے, یہ سوچ کے لینا کہ لوگوں میں ایک دھاک جمیں گی, ویلیو بنتی ہے, اسٹینڈرڈ بنے گا, نام لیں گے لوگ, فلاں ہوگا, پہچان بڑھیں گی. یہ تمام شرک ہے. اس لیے آپ کی بخاری کی روایت ہے من صلی یرائی فقد اشرک, جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا. ومن صام یرائی فقد اشرک, جس نے دکھاوے کے روزے رکھے اس نے شرک کیا. ومن تصدق یرائی فقد اشرک, جس نے دکھاوے کو صدقہ کیا اس نے شرک کیا. سب چیزوں کے حوالے میں نہیں دے پاؤں گا اس لیے بہت سارے پوائنٹس ہیں, اس لیے میں سراسری رکھ رہا ہوں. اسی طرح 14.14 ہے غیر اللہ کی قسم کھانا, اللہ کے علاوہ کسی قسم کھانا, کعبے کی قسم, نبی کی قسم, ماں کی قسم, باپ کی قسم, یہ تمام کیا ہے, بچوں کی قسم, اولاد کی قسم, بڑے کی قسم, شوہر کی قسم, بیوی کی قسم, کیا ہے, سب شرک ہے. اس لیے کہ ہم کسی کی قسم کھا سکتے, صرف کھانا ہے تو اللہ کی. یہ مسند احمد کی روایت, من حلف بغیر اللہ فقد اشرک, جس نے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھا لی اس نے شرک کیا. سمجھ رہے ہیں بات کو, یہ شرک ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں شرک کتنا ہمیں قسموں کا, تو بہرحال قسم کھا چل میرے بچے کی قسم میں نے نہیں کیا, میں نے نہیں کیا, غلط, حرام, یہ قسم حرام ہے, شرک ہے. 15واں جو ہے غیب کی باتیں معلوم ہونے کا یا کرنے کی کوشش کرنا شرک ہے. لیکن آپ نے فرمایا جو غیب کی باتیں معلوم کرنے کسی کے پاس جائے, جو وہ معلوم کر کے بتائے اس پہ تصدیق کر دے کہ ہاں صحیح ہے, اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی, اس کی عبادت ضائع ہوگی. سمجھ رہا. غیب کی باتیں معلوم کرنے کی کوشش کرنا یا معلوم ہونے کا دعویٰ کرنا, دونوں کیا ہے, شرک ہے, یاد رکھیے. اور غیب کی باتوں کا کیا آج حال ہے مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں. غیب کی باتیں معلوم کر, کل نتیجہ کیا ہوگا پتا ہے, کل اولاد کون سی ہونے والا, لڑکا لڑکی پتا ہے, فلاں چیز ہوئی تو پتا ہے, آفت کب آنے والی پتا ہے. اور اگر یہ ثابت نہیں ہوا, بابا نے بول دی کل تو لڑکا ہوگا, اب آپ کل آگے بابا دنیا کو تو کیا چاہیے, لڑکے چاہیے, بابا یہ تو لڑکی ہوگی, بیٹے ذرہ پیسے ہو گیا, ذرہ پیسے نہیں, ذرہ تو 9 مہینے پہلے کا مسئلہ ہے. ذرہ پیسے کچھ ہونا ہے تو 9 مہینے پہلے ہوا جو کچھ ہوا. آج کیسا رزلٹ پہ افیکٹ پڑتا, تم نے تو کل بولے, آپ نے کل بولے کہ مجھے لڑکا ہوگا, تو ذرہ تو جب ہونا تھا کہ ذرہ ایسا ہو گیا تو ایسا ہو گیا. آج کیسا اثر پڑتا ہے, یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ 8-8.5 مہینے بعد کوئی جن شیطان اثر ڈال کے اس کا سیکس بدل دے, اندر جا کے اس کا لنگ بدل دے کہ نہیں لڑکا لڑکی کر دے, تکلیف دے دے. کتنا تم غلط تھے مطلب اس معاملے میں. یہ صرف گیس ورک ہے. آپ کل طوفان آنے والا, نہیں آیا تو میرے کو اٹھا کے بڑے سمندر میں ڈال دینا. طوفان نہیں آیا, ارے بہت میں نے تپسیا کیا, بہت وہ کیا, خوش کر دیا تو ادھر نکل گیا, تم بچ گئے, احسان مانو میرا. آیا بھی تو احسان مانو اور نہیں آیا بھی تو احسان مانو. سمجھ رہے ہیں بات کو. کل تمہارے ساتھ 2 میں سے کوئی ایک کام ہونے والا ہے, بابا کون سا 2 میں سے ایک اچھا یا ایک برا, کو جاؤ, مہان ہے بابا, مہان ہے. دیکھو کتنی اچھی بات بولے, ایک اچھا ایک برا کوئی ہوتا. میرا سوال تیسرا کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ, ایک اچھا یا ایک برا, تیسرا کیا ہوتا, تیسرا بتائیے نا کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ, اچھا یا برے کے علاوہ.
یہ آپ کی نفسیات سے کھلواڑ کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی حقیقتیں نہیں یاد رکھیں گے۔ تو غائب کا علم ہونے کا دعویٰ کرنا یا کوشش کرنا معلوم کرنے کی یا معلوم ہونے کا دعویٰ کرنا شرک۔ 16 پوائنٹ جو ہے نماز کو چھوڑنا، آپ سمجھ صحیح مسلم کی روایت ہے، نماز کو چھوڑنے والا کفر کافر بھی ہوتا ہے اور مشرک بھی ہو جاتا ہے، تو نماز کا چھوڑنا کفر۔ 17واں پوائنٹ، اب یہ کالج کے لیے کچھ پوائنٹس نکالا تھا میں نے، مختلف قسم کے کڑے یا بینڈز کا باندھنا، یہ بھی شرک ہے جو آج کل بہت عام طور سے باندھے جا رہے ہیں، ہے نا، کڑے باندھے جا رہے ہیں، یہ بینڈ فلاں کا ہے، یہ بینڈ باندھنے سے دوستی ہوتی ہے، ہو گیا مسئلہ۔ دیکھیے محبت ڈالنا دل میں یہ اللہ کی طرف کا، محبت نفرت یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، کہ اللہ لوگوں کے لیے محبتیں پیدا کرتا ہے، لوگوں کے لیے نفرتیں پیدا کرتا ہے نا۔ آسمان کی حدیث ہے، انسان کسی پتھر کے اندر جائے جس میں کوئی کھڑکی دروازہ نہ ہو اور اس میں کوئی گناہ یا نیکی کرے، اللہ اس گناہ کو بھی اور نیکی کو لوگوں کے سامنے لا کر رہیں گے، اللہ کا وعدہ ہے، لا لیتا اللہ۔ وہ کیسے لاتا ہے؟ لوگوں کے دل میں محبت ڈال کے، نفرت ڈال کے، سمجھ جاتے ہیں بات کو۔ تو ہم جو ہے مختلف بینڈز اور کڑوں کا پہننا آج کل جو ہو رہے ہیں، یہ فرینڈ شپ کے لیے ہے، یہ سکون کے لیے ہے، اطمینان کے لیے ہے، یہ شو کے لیے ہے، یہ اپنا ہیرو پہنتا بول کے بینڈ ہے، یہ فلاں پہنتا بول کے یہ فلاں ہے، مختلف تاگے اور دھاگے کے ہو سکتے ہیں، ربر کے ہو سکتے ہیں، مختلف بینڈز کا پہننا یہ شرک ہے، جس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں فرینڈ شپ بینڈ سے دوستی قائم رہیں گی، کسی سے بھائی بہن کا رشتہ قائم رکھا جا رہا ہے، کسی سے جو ہے دشمنی نہ ہو بول کے رکھا جا رہا ہے، کسی سے فلاں رکھا جا رہا ہے، یہ تمام یاد رکھیے شرک ہے۔ اسی طرح جو 18واں پوائنٹ جو ہے انگوٹھیوں کا پہننا، اس نیت سے کہ یہ مدد کر سکتی ہے، ذہن کو ٹھنڈا کر سکتی ہے، اپنے اندر خوبصورتی اٹریکشن پیدا کر سکتی ہے۔ بہت سے لوگ پہنتے ہیں انگوٹھی پہن کے جا رہا کالج کے اندر، میں کیوں تو بولے انگوٹھی اتنے لوگ دیکھیں گے، بابا نے بول دیا اس سے سب محبتیں پیدا ہوں گی، تو ایک طرف زیادہ رکھتا ہو، ادھر زیادہ ہونا، دوسرے سے ملتے رہنا، سمجھ رہے آپ؟ اس کو کسی سے محبت ہو گئی، اب وہ انگوٹھی خرید کے لائے، بابا نے دے دی، اس سے بولے کیا ہوتا، یہ جب تک رہیں گے تو بولے اٹریکشن بڑھ جائیں گے، لیکن کتنا رسکی ہے، بابا کے پاس تو کتنے ویسے، یہ بھی تو سوچنا چاہیے نا انسان کے اندر، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ عقل نام کی چیز نہیں، اور اکثر یہ جو بابا گیری کرتے ہیں نا، ان کی کچھ شادیاں واجی ہوئی نہیں، تو ان کو کوئی سمجھ رہے نا آپ، ان سے کوئی محبت کرنے والا ہے نہیں دنیا کے اندر، یہ سب کو محبت بانٹتے پھرتے، ٹھیک۔ تو مختلف رنگز کا پہننا، انگوٹھیوں کا پہننا، اس نیت سے کہ محبت پیدا کر سکتے ہیں، ایگزامینیشن میں لکھنے میں آسانی پیدا کر سکتے ہیں، ایگزامنر سے ہماری چٹھیوں کو اوجھل کر سکتے ہیں، چھپا سکتے ہیں، چیٹنگ لے گئے، یہ کڑا یہ انگوٹھی پہن لو، چیٹنگ دکھتی نہیں، بولے وہ چکر میں نکالا اور پھنس گئے، آپ بابا پکڑے گا، میں ذرہ پیسے بیٹھے، وہ اس کا اثر شروع ہونے سے پہلے دیکھ لیا اس نے، یہ باباؤں کا معاملہ نہیں، وہ ذرہ پیسے پورا معاملہ رہتا، کبھی بھی 100% کوئی بھی کام نہیں ہوتا، ذرہ پیسے چک جاتا۔ تو تم نے جب پہلے نا تو تمہاری نیت برابر نہیں تھی، نیت تمہاری صحیح ہونا تھا، جب تم نے پہلے نا تو ایسا ہو گیا، تم نے اتار کے رکھے تھے کہ بس اثر ختم ہو گیا تھا اس کا پہلے سے، اور شام میں طہارت، اثر ختم ہو گیا نا بیٹے، اس کو لگا 24 آواز ہی تو ریچارج رہتی ہو، تم نے اتار دی، اثر ختم ہو گیا، اپنے ایگزام سے پہلے تم نے اثر کہاں رہیں گا؟ ہاں بابا نہیں صحیح، اب کل دیکھتا ہوں، کل بھی پھنستا تو وہ کچھ نہیں ہوتا، اس سے سب دکھ جاتا دکھنے والے کو، سمجھ رہے بات؟ تو انگوٹھیوں کا پہننا شرک ہے، ان تمام نیتوں سے کہ یہ خیر لا سکتی ہے، اس میں ایگزام اچھا جا سکتا ہے فلاں، چونکہ بھلائی لانے کا نیت، یہ وہی چیز۔ اسی طرح 19 پوائنٹ وہی ہے کہ جو ہے ٹوٹتا ستارہ، فالنگ سٹارز، ہے نا، قرآن نے بیان کیا جو ستارے ٹوٹتے ہیں، در حقیقت وہ شیطان کو مارا جاتا ہے، جب شیطان اوپر جاتا ہے اور کچھ باتیں سنتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے، فرشتوں کو حکم دیتا ہے، فرشتے ایک تارا لیتے ہیں اور تارے کو لے کے کیا کرتے ہیں، پھینکتے ہیں اس کو، جب پھینکتے ہیں تو شیطان بھاگتا ہے اور وہ چلا کے نیچے والے کو بولتا ہے یہ بات تھی، وہ نیچے والے بولتا ہے یہ بات تھی، وہ نیچے والے کی یہ بات تھی، اس کو لگنے تک وہ بات کو لیکن ٹرانسفارم کرتا ہے، نیچے تک ٹرانسمٹ کر کے بھاگ جاتا ہے۔ اب ٹوٹتا ستارہ مسلمانوں کو دکھ جائے تو یہ سب جدید پکچروں کے اور ڈراموں کے اثرات